السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول، اور یہ کسی کی بھی فرمائش نہیں ہے۔ فرمائشی ناولز جو ہیں وہ میں نے ابھی دیکھے نہیں، کچھ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو وہ انشاءاللہ میں بعد میں دیکھوں گی۔ لیکن ابھی جو میں نے خود ناول چوز کیا ہے، یہ سٹوری میں نے خود مکمل ریڈ نہیں کی، لیکن تھوڑی سی ریڈ کی ہے تو مجھے اچھی لگی، اور یہ مجھے یوٹیوب پر بھی نہیں ملی، تو میں نے سوچا یہی شیئر کر دوں، کیونکہ ناول سرچ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ یعنی سرچ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سرچ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، اس کو ریڈ کرنا، اور پھر چوز کرنا کہ یہ شیئر کیا جائے یا نہیں، پھر یوٹیوب پر بھی سرچ کرنا کہ یہ پہلے سے اپلوڈڈ تو نہیں ہے، تو اس طرح کافی ٹائم لگ جاتا ہے جو میرے پاس فی الحال نہیں ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہی ہوں، تو میں نے سوچا آپ لوگ جو ہیں وہ انتظار نہ کرتے رہیں، تو ایک دو ایپیسوڈ جو ہے وہ میں ریڈی کر لوں۔ اسی وجہ سے میں نے زیادہ وقت جو ہے وہ سرچنگ میں نہیں لگایا۔ ناول مجھے اچھا لگ رہا ہے، امید ہے آپ سب کو بھی پسند آئے گا۔ پڑھتے ہیں ہم اپنے ناول کی جانب۔ ناول کا نام ہے غم مبتلا، مصنفہ ہیں عائشہ ریاض، قسط نمبر 1۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، بہت سارے راستے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا حاصل ہمارے دل کی گہرائیوں سے بے پناہ شدتوں سے مانگی گئی دعا، ہمارا من پسند راستہ بھی ہمارا منتظر ہوتا ہے، ہماری راہ تک رہا ہوتا ہے، مگر ہم چاہ کر بھی اس راستے پر نہیں جا سکتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قدم کسی اندیکھی زنجیر نے جکڑ رکھے ہیں، ہم چاہ کر بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ میں بھی اس لمحے ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کسی اندیکھی زنجیر نے میرے قدم جکڑ رکھے ہیں، جیسے کوئی آکٹوپس۔ میرے بس میں صرف اتنا ہے کہ میں یہیں اسی جگہ کھڑی رہوں اور اپنی طرف بڑھتی لمحہ بہ لمحہ موت کا انتظار کروں۔ وہ آبان کے ساتھ قبیلے سے واپس آ رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ آبان حسب معمول سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا سٹیریو آن کر لیا۔ غلطی سے والیوم اتنا اونچا ہو گیا کہ آبان ہڑبڑا کر اٹھا۔ اوپر سے گانا بھی کوئی انگلش کا تھا، جو خوب تیز میوزک والا تھا۔ یہ یقیناً آبان کی USB تھی، کیونکہ ازرق کو 90s کا میوزک پسند تھا۔ وہ دھیمے سروں والے گانے سنتا تھا، یا پھر کبھی کبھار نصرت فتح علی خان اور عابدہ پروین کو سن لیتا تھا۔ یہ دھوم دھڑکے والے شوق آبان کے ہی تھے۔ ابے کیا قیامت آ گئی ہے! ازرق اس کے مضحکہ خیز تاثرات دیکھ کر ہنس دیا۔ تھوڑا ہوش بحال ہوا تو سمجھ آیا۔ ابے تجھے شرم نہیں آتی؟ اچھا خاصا سو رہا تھا میں، کل رات سے جاگ رہا ہوں، کوئی احساس ہے کہ نہیں؟ تو کس نے کہا تھا جاگنے کو؟ وقت پر سویا کرو نا۔ اسی عادت کی وجہ سے تم ہمیشہ ڈانٹ کھاتے ہو، مگر سدھرتے پھر بھی نہیں ہو۔ او بھائی، تو ہی ایک ہی بیبا بچہ اور شریف بچہ کافی ہے۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی یہی لائف ہے بھائی، جی لینے دو مجھے، پھر کہاں ہوں گی یہ فرصتیں۔ سیٹ پر دوبارہ پیچھے ہو کر لیٹا، ایک جمائی کے ساتھ بات مکمل کی۔ ازرق نے نفی میں سر ہلایا جیسے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں سونے اور کھانے کے علاوہ اور بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا۔ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا جیسے پتہ نہیں کیا بتانے لگا ہے۔ ازرق نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا اور ابرو کے اشارے سے پوچھا، بھائی کھاتا بھی ہوں، باتیں بھی کرتا ہوں، ہاں کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا ہوں۔ وہ روانی میں اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی کارنامے بیان کر رہا ہو۔ ازرق اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو کیا کروانا چاہتے ہو میرا؟ اچھا بس کر، سو جا بھائی، تو سوتا ہوا ہی ٹھیک لگتا ہے۔ دیکھا، آج تو نے بھی مان ہی لیا نا کہ میں سوتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ اچھا نہیں، ٹھیک، تصحیح کر لو۔ وہ ٹھیک پر زور دیتا ہوا بولا۔ ایک ہی بات ہے۔ آبان نے شانے اچکائے اور پھر سے پیچھے ہو کر لیٹ گیا۔ آبان خان آفریدی، جب شرم اور عقل بٹ رہی تھی تم کہاں تھے؟ وہ اسی روانی میں بولا سو رہا تھا جس پہ ازرق کا بے ساختہ قہقہا ابل پڑا۔ اسے سمجھ میں بات آئی تو وہ بھی کھسیانہ سا ہنس دیا۔ وہ دونوں اپنے قبیلے سے واپس اسلام آباد جا رہے تھے۔ اسلام آباد کامسیٹ سے دونوں MBA کر رہے تھے۔ اب دونوں کے آخری سیمسٹر کے بھی ایگزامز ہونے والے تھے۔ آنی میری جان سنو، وہ جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی بوریت سے چینل سرچنگ کر رہی تھی، چونک کر بھائی کو دیکھا۔ وہ آفس سے لوٹا تھا، سہ پہر کا وقت ہو رہا تھا۔ جی ولی بھائی، ایک کپ چائے بنا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بی بی جیسی چائے بنائیں گی، وہ پینے والی نہیں ہوگی۔ پلیز تم ذرا اسٹرانگ سی بنا کر کمرے میں بھیج دو۔
جی بھیا میں چائے اور پین کلر دونوں لاتی ہوں آپ کے لیے، آپ چینج کر لیں تب تک۔ تھینک یو چندا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ آنی کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ چائے بنا کر لائی، تب تک ولی چینج کر کے بیڈ پر ڈھیلا سا لیٹا تھا۔ کیا بات ہے بھیا، آپ آج بہت تھک گئے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی محسوس کر کے ولی مسکرا دیا۔ نہیں میرا بیٹا، بس کام زیادہ تھا۔ اسے اپنی یہ گمسم، ریزرو سی اور بے حد حساس بہن بہت پیاری تھی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ نہیں بھیا، آپ چائے پی کر ریسٹ کریں، ہم رات میں بیٹھیں گے، اس نے بھائی کے آرام کے خیال سے کہا، جسے محسوس کرتا ولی بھی ہولے سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی دروازہ بند کرتی باہر چلی گئی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تو اس کا فون جو نہ جانے کب سے بج رہا تھا اب بند ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ او رابی! کال بیک کی اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آنی کہاں ہو یار، کب سے کال کر رہی ہوں؟ سوری رابی، میں بھائی کے پاس تھی، فون کمرے میں تھا۔ اوکے، وہ مجھے پوچھنا تھا تمہاری اسائنمنٹ کتنی رہ گئی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کمپلیٹ کر لی تھی۔ اف لڑکی میری آدھی رہتی ہے، میں کیا کروں گی، صبح سبمٹ کروانی ہے۔ اس کی روحانسی آواز سن کر آنی ہنس پڑی۔ بدتمیز لڑکی، ہنس لو تم۔ اچھا سوری، تم بتاؤ کہاں پہنچی ہو تم؟ یار بس ٹائپ کر کے پرنٹس نکالنے ہیں۔ اچھا مجھے واٹس ایپ کرو امیج، میں ٹائپ کر کے بھیجتی ہوں تمہیں۔ پلیز یار مہربانی کرو نا، تب تک میں باقی کام دیکھ لوں۔ کرتی ہوں مہربانی، تم بھیجو تو۔ اوکے بھیجتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ یار۔ ارے بس چلو تم ٹیسٹ ریوائز کرو، میں ٹائپ کر کے میل کرتی ہوں تمہیں۔ اوکے ڈن۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، بابا کے آنے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ وہ ان کا انتظار کرنے لگی، جب تک وہ اس کام سے فری ہوتی بابا نے بھی آ جانا تھا۔ وہ بری طرح اسائنمنٹ ٹائپ کرنے میں مگن تھی جب بابا کی گاڑی کی آواز اس نے پورچ میں رکتے ہوئے سنی۔ سر اٹھا کر گھڑی دیکھی جو 6 بجا رہی تھی۔ مسلسل نیچے دیکھنے کی وجہ سے گلا بھی دکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گردن دبائی، کچھ آرام ملا، اٹھ کر چادر اپنے گرد درست کی اور بابا کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مین ڈور سے انٹر ہوتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ ہم ٹھیک ہیں۔ جی ٹھیک۔ چلتے چلتے اسے جواب دیا، نہ اس کی طرف دیکھا نہ سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح منتظر رہی۔ جو خوشی بابا کے خیال سے دل میں اٹھی تھی وہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ جی بابا، پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میرے لیے چائے بھجوا دو کمرے میں۔ وہ یوں ہی آگے نکلتے چلے گئے۔ آنی ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتی چائے کا کہنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جانا ہے؟ یوں نہیں چلتے ہیں، ہاشم اور شجاع سے بھی مل لیں گے، فلیٹ پہ کیا کریں گے اس وقت؟ ہاں ٹھیک ہے، تم ہاشم کو انفارم کر دو۔ آبان کال ملانے لگا جبکہ ازرق نے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی جیپ کی سپیڈ کم کر دی۔ یونی پہنچ کر جیپ پارک کی۔ تم ہاشم اور شجاع کو دیکھو، میں افضل لالا کو کال کر کے اپنے پہنچنے کی اطلاع دے دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آ جانا تم بھی۔ ہاں بس آتا ہوں۔ آنی اور رابی یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں۔ ان کے اگلے لیکچر میں 1 گھنٹہ تھا۔ وہ یہ گھنٹہ دھوپ میں بیٹھ کر اچھے سے انجوائے کرنا چاہتی تھیں۔ جنوری کے دن تھے، اس لیے سردی بھی عروج پر تھی۔ شکر ہے یار سر زین کی اسائنمنٹ وقت پر سبمٹ ہو گئی، ورنہ تو انہوں نے ٹیسٹ میں بیٹھنے بھی نہیں دینا تھا۔ آنی تو کافی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی جبکہ رابی اچھی خاصی انٹیلیجنٹ بھی تھی۔ ہاں کبھی کبھی سستی کی وجہ سے اسائنمنٹس لیٹ کر دیا کرتی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اب تو ہو گئی سبمٹ۔ ہاں اب تو ہو گئی۔ سناؤ انیزہ آپی کیسی ہیں اور ان کا چھٹکو موہت کیسا ہے؟ موہت کے ذکر پر آنی کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں۔ کب آ رہی ہیں آپی؟ یار بس سمیر بھیا رات رکنے نہیں دیتے، دن میں تو وہ وقتاً فوقتاً چکر لگا ہی لیتی ہیں، اور جب سے موہت کا اسکول سٹارٹ ہوا ہے وہ دن کا آنا بھی ختم ہی سمجھو۔ چلو کوئی بات نہیں، تم چکر لگا لیا کرو۔ یونی سے فری ہوں تو جاؤں نا، تمہیں تو پتہ ہے ایگزامز ہونے والے ہیں، کتنے بیزی دن ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کچھ ہی دن ہیں، پھر یہاں سے بھی 1 منتھ کے لیے فری ہو جائیں گے، موجیں ہی ہوں گی پھر۔ ہاں یہ تو ہے۔ چلو اٹھو ذرا کینٹین سے کچھ لے کر آتے ہیں، رابی نے کہا۔ اتنے میں آنی کا فون بج اٹھا۔ انیزہ آپیہ کی کال ہے، چلو تم آپی سے بات کر لو، پھر آتی ہوں۔ اوکے۔ رابی اٹھ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی جبکہ آنی ایک الگ تھلگ گوشے کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو آپیہ۔ ہاں آنی کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ شام کی فلائٹ سے فیروز واپس آ رہے ہیں، تم گھر ذرا جلدی آ جانا۔
آنی کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ کون آ رہا ہے اپیا؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ فیروز آ رہے ہیں آنی۔ اس ایک نام کے ساتھ کیا کیا نہیں یاد آیا تھا۔ دل ایک لمحے کو جیسے تھم سا گیا۔ آنسوؤں کا گولا گلے میں پھنس گیا، وہ بول نہیں پائی۔ آنی سنو نا، آنی۔ جی اپیا، آنسو نکل کر بمشکل کہہ پائی۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ کیا کہا اپیا؟ وہ بے خیالی میں بول گئی۔ تم ٹھیک ہو آنی؟ سن کیوں نہیں رہی مجھے؟ سوری اپیا، میں یونی میں ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ یہ کہتے ہی فوراً سے فون بند کر کے سوئچ آف کر گئی اور بیگ میں پھینک دیا۔ دھندلاتی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے چلتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ وہ اس وقت کسی کو بھی فیس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس وقت صرف اور صرف ایک گوشہ عافیت تلاش کر رہی تھی جہاں بیٹھ کر وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہا سکے۔ وہ اسی طرح چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ کال پر بات کرتے ازرق سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ازرق کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہیں آنی نے بھی سہم کر اسے دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا شہزادوں سی آن بان والا ازرق، وہ اس وقت ہمیشہ کی طرح بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کی پرسنالٹی سے سرداروں والا روب چھلکتا تھا۔ آنی تو اس کی پاورفل پرسنالٹی دیکھ کر اور سہم گئی۔ ازرق نے غصے سے طوفان میل کی طرح آتی ہوئی لڑکی کو کچھ کہنا چاہا کہ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں پر نظر پڑ گئی۔ بڑی بڑی مڑی ہوئی پلکیں لائٹ براؤن آنکھوں پر سایہ فگن تھی۔ اس نے پہلی بار اتنی خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی، یا شاید آنسوؤں کی نمی قید کیے وہ اتنی شفاف لگ رہی تھی۔ وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا، جبکہ آنی اس کی نظروں سے بے نیاز ازرق کے فون کو دیکھ رہی تھی جو اب کئی حصوں میں بٹ کر یہاں وہاں بکھرا پڑا تھا۔ آنسو جو پلکوں کی باڑ میں قید تھے اب اس کے خوبصورت گالوں پر روانی سے بہہ رہے تھے۔ ازرق کا دل تو ان حسین آنکھوں میں ہی اٹک گیا۔ شفاف آنکھوں میں آنسو بھرے تھے جیسے شفاف شیشے پر شبنم کے قطرے بکھرے ہوں۔ اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھ کر ان آنسوؤں کو چون لے۔ وہ بے خودی میں کر بھی گزرتا کہ آنے کی آواز اسے ہوش میں واپس لے آئی۔ آئی ایم سو سوری، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی آپ سے۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھلی تھی۔ ازرق کو وہ ایک معصوم بچے کی طرح لگی۔ اٹس اوکے، آپ روئیں مت، کوئی بات نہیں۔ وہ فون اتنا قیمتی ہرگز نہیں تھا کہ اس کے لیے اتنے انمول آنسو بہائے جائیں۔ وہ نہ جانے کیوں بے خودی میں بول گیا جس کا شاید اسے احساس بھی نہیں تھا۔ وہ ازرق جو ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، وہ ہر کسی سے فاصلہ رکھ کر بات کرتا تھا اور اتنی پاورفل پرسنالٹی کا مالک تھا کہ ہر کوئی روب میں آ جاتا۔ لمبی چوڑی جسامت، سرخ و سفید رنگت، گھنے براؤن بال، ہنی کلر کانچ سی آنکھیں اور چہرے پر سجا سنہری رواں، اور پھر شخصیت میں جھلکتا سرداروں والا روب و دبدبا۔ وہ صرف سیاہ شلوار قمیض ہی زیب تن کرتا۔ لمبی چوڑی جسامت پر خوب جچتی بھی تھی۔ وہ خاص طور پر لڑکیوں سے روڈلی بیہیو کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی ذات تک کسی کی رسائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر ابھی نہ جانے ان آنسوؤں بھری آنکھوں میں ایسا کیا سحر تھا کہ وہ بے خودی میں بول گیا۔ آنی اس کی گمبھیر آواز اور دھیمے لہجے میں کہے گئے جملے پر ٹھٹکی۔ سر اٹھا کر بے اختیار اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور فوراً سے جھک بھی گئیں۔ آنی روتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ازرق سحر زدہ سا کھڑا اس راستے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے وہ ابھی نکلی تھی۔ سردار آغا خان آفریدی کے 3 بیٹے تھے۔ سمان خان آفریدی، جن کی شادی ساتھ والے قبیلے کے سردار کی بیٹی زرینہ خان سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے۔ افضل خان آفریدی، جس نے MBA کیا تھا اور اب اپنے بابا کے ساتھ قبیلے کے کام سنبھال رہا تھا، تاہم شہر میں بھی ایک کامیاب بزنس چلا رہا تھا۔ پھر ازرق خان آفریدی جو MBA کر رہا تھا، اس کا آخری سیمیسٹر تھا۔ پھر زرمینہ تھی، ازرق اور افضل سے چھوٹی اور بے حد لاڈلی بہن۔ مینا پرائیویٹ BA کر رہی تھی۔ پھر مصطفیٰ خان آفریدی تھے جو زمان خان سے چھوٹے تھے۔ ان کی شادی زرینہ کی ہی چھوٹی بہن زریں سے ہوئی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے۔ آبان خان آفریدی سب سے بڑا تھا جو ازرق کا ہی ہم عمر تھا اور اسی کے ساتھ شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ ازرق کا بہترین دوست اور ہمراز تھا۔ پھر اس سے چھوٹی زر سانگا تھی جو مینا کے ساتھ ہی BA کر رہی تھی۔ پھر اس سے چھوٹا حسام تھا جو FA میں تھا۔ اس کا CSS کر کے سول سروس میں جانے کا ارادہ تھا، اور اس کے بعد پلوشے تھی جو میٹرک میں تھی۔ ان سے چھوٹے مجتبیٰ خان آفریدی تھے جن کی بیگم صدف خان تھی، جن کے بھی 4 بچے تھے، حامدون، سعدون اور فریدون، جو بالترتیب 12، 10 اور 7 سال کے تھے۔ اور پھر ان کی ایک ننھی پری حورین تھی جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ مجتبیٰ خان آفریدی کی فیملی آغا جان کی رضامندی سے ہی شہر میں رہائش پذیر تھی۔
ان کا شہر میں کاروبار تھا جو افضل بھی وقتاً فوقتاً دیکھ لیتا تھا۔ آبان کا پڑھائی مکمل کر کے مستقبل میں قبیلے میں ہی رہ کر یہاں کے انتظامات سنبھالنے کا ارادہ تھا، جبکہ ازرق نے ابھی کچھ سوچا نہ تھا۔ اس کا ذہن کاروبار کرنے کا بھی تھا، مگر وہ بابا جان کو بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ افضل لالا بھی دیکھتے تھے یہاں کے انتظامات، مگر شہر اور یہاں کے چکروں میں وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے تھے، سو اس نے وقت پر فیصلہ چھوڑ رکھا تھا۔ اس خاندان کا خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے سے تعلق تھا۔ سارا خاندان ایک ہی حویلی میں رہتا تھا۔ بڑے دونوں بھائیوں زمان خان آفریدی اور مصطفیٰ خان آفریدی کی ایک ہی گھر سے شادی ہوئی تھی۔ زری اور زرینہ دونوں بہنیں تھیں، اسی لیے اس خاندان کو بھی انہوں نے پیار محبت کے رشتے میں پرویا ہوا تھا۔ صدف خان بھی بہت ملنسار اور اچھی طبیعت کی مالک تھیں، سو اب تک سارا خاندان ایک ہی حویلی میں ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ مردان خانے کو الگ سے کر دیا گیا تھا، مرد سارے وہاں ہوتے جبکہ عورتوں کا پورشن الگ تھا۔ آغا جان مردان خانے میں بیٹھے قبیلے کے لوگوں کے مسائل سن رہے تھے کہ مصطفیٰ خان اور زمان خان آگے پیچھے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ جب سب آہستہ آہستہ اٹھ کر چلے گئے تو آغا جان نے بیٹوں کو دیکھا۔ السلام علیکم آغا جان، دونوں نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچوں، آپ نے بلایا تھا آغا جان؟ زمان خان نے ہی بات شروع کی۔ ہاں بچے، میں نے ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ جی آغا جان۔ اب تم دونوں کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ جو فیصلہ بچوں کے لیے چند سال پہلے لیا گیا تھا اب اسے اپنے انجام کو پہنچایا جائے۔ افضل اور زری کی بات تو طے ہے، اب ان دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ افضل خیر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور جہاں تک زری کی پڑھائی کی بات ہے وہ شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ کوئی حکم نہیں ہے، یہ تم دونوں کے بچے ہیں، آخری فیصلہ تم دونوں کا ہوگا۔ انہوں نے بات پوری کر کے دونوں بیٹوں کو دیکھا، دونوں کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ جو حکم بابا جان، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر۔ زمان خان نے ہی کہا۔ تم کیا کہتے ہو مصطفیٰ؟ جی آغا جان، مجھے بھی بخوشی منظور ہے۔ آغا جان بیٹوں کی سعادت مندی پر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر اپنے بچوں سے بھی پوچھ لو اور ان کی ماؤں کو بھی آگاہ کر دو، تیاری شروع کر دیں۔ گھر کی ہی بات ہے، اگلے ماہ کی کوئی بھی تاریخ مل کر بچوں کے مطابق طے کر لیں گے۔ مشتبہ بھی تب تک لوٹ آئے گا، اس سے بھی مشورہ کر لو۔ کب آ رہا ہے وہ؟ اس مہینے شکل نہیں دکھائی اس نے۔ آغا جان نے ان کی خواہش پر شہر میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، تاہم دل سے وہ خوش نہ تھے۔ وہ سارے بچوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جی آغا جان، مشتبہ سے صبح بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا اس ہفتے کے آخر تک بچوں کے ساتھ چکر لگائے گا۔ مصطفیٰ خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کمرے تک چھوڑ دو، میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر آغا جان۔ آغا جان ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے، سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا، پھر زمان خان آغا جان کو ان کے کمرے تک لے گئے، جبکہ مصطفیٰ خان اندر حویلی کے رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ میں خود اپنی موت کی تیاریوں میں ہوں، میرے خلاف آپ کی سازش فضول ہے۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر جیسے بیڈ پہ گری تھی اب تک ویسی ہی پڑی تھی، اس کی جان جیسے کسی نے نچوڑ لی ہو، جیسے کسی نے خون کا آخری قطرہ بھی اس کے جسم سے نچوڑ لیا ہو۔ اس میں ہلنے کی بھی سکت باقی نہ بچی تھی۔ اپیا نے شام میں آنے کا کہا تھا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر کون آیا ہے کون نہیں۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی جب انیسہ آپی کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئیں۔ کتنی لیزی ہو نا تم آنی، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جلدی آنا اور تم آ کر سو گئی ہو۔ میں نے اس لیے جلدی آنے کا کہا تھا کیا؟ ذرا جو مینرز ہوں تم میں، سب باہر کتنی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ فیروز کئی بار پوچھ چکے ہیں، وہ 10 سال بعد واپس آئے ہیں، تم آ کر مل تو لو، پر تمہیں اپنے علاوہ کوئی اور دکھے تو نہ۔ وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی، وہ تو بخار کی وجہ سے بے سدھ پڑی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھی اور ساتھ میں گلاس ونڈوز سے پردے ہٹائے۔ کمرے میں حبس اور اندھیرا ہو رہا تھا، عجیب ڈپریشن زدہ ماحول تھا۔ اٹھ جاؤ آنی، وہ ہوش میں ہوتی تو اٹھتی، اس میں جنبش بھی نہ ہوئی، وہ اسے اٹھانے کی غرض سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئیں، بخار کی وجہ سے چہرہ تپ کر لال کندھاری ہو رہا تھا۔ فوراً بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا اور ایک دم ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ آنی، آنی میری جان، آنکھیں کھولو، آنی اٹھو، ہوش کرو۔ اس کا چہرہ تپ تپانے لگی، پریشانی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ فوراً بھاگ کر باہر گئی۔ ولی 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 جو فیروز سے باتوں میں مصروف تھا، چونک کر اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ کیا ہوا آپیا؟ وہ اندر آنی بخار میں تپ رہی ہے، بے سدھ پڑی ہے، اٹھو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ اس کی بات پر بابا جان اپنے بھائی سے بات کرتے چونک گئے۔ کیا ہوا ہے آنی کو؟
بابا بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ بابا اٹھ کر فوراً آنی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ولی تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ جی بابا۔ ولی باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمحے میں خوشگوار ماحول ماند پڑ گیا۔ باقی سب بھی پریشان سے دیکھ رہے تھے۔ چچی بھی اپیا کے پیچھے گئیں۔ آنی میری جان اٹھو، دیکھو شاباش بابا آئے ہیں۔ وہ سرد سے لیے دیے انداز میں رہنے والے بابا بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں بے سود پڑے دیکھ کر پریشان ہو اٹھے۔ ان کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو جیسے۔ انیزا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی جسے بابا نے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ولی گاڑی سٹارٹ کر کے اندر آئے اور اپنی لاڈلی بہن کو باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگنے کے سے انداز میں بڑھا۔ پیچھے ہی بابا بھی چلے گئے، باقی سب کو گھر میں ہی رہنے دیا۔ بابا میں بھی چلوں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو انیزا کی آواز پر بابا نے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹے، موہت سویا ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ واپس آتے ہیں، آپ دعا کرو۔ ان کے بیٹھتے ہی ولی نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ اپیا پریشان سی دیکھتی رہ گئیں۔ اگر اس وقت آنی جاگ رہی ہوتی اور اپنے لیے اپنے پیاروں کا اور سب سے بڑھ کر بابا جان کا یہ انداز دیکھتی تو شاید دل سے ہر دکھ ہر شکوہ مٹا دیتی، مگر وہ انجان تھی۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً ٹریٹ کیا تھا، اب سکون کا انجیکشن دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا آنی کو؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی پریشان صورت دیکھی۔ بابا کچھ فاصلے پر کھڑے ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ آپ کیا لگتے ہیں پیشنٹ کے؟ میں بھائی ہوں اس کا اور یہ بابا ہیں ہمارے۔ اوکے، آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر انہیں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سٹریس لی ہے اور اسی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ ان کی ایگزامز ہیں اگلے ہفتے، شاید اسی لیے، ولی نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج کل کے بچے سر پر سوار کر لیتے ہیں پڑھائی، حالانکہ پرسکون رہ کر ہی تیاری کر سکتے ہیں، مگر فکر کر کر کے آدھی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ولی نے اتفاق کیا۔ آپ پریشان مت ہو مسٹر، یہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، کچھ دیر میں ان کا بخار اترتا ہے تو یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا سر؟ اس کی فکر پر وہ مسکرا دیے۔ نہیں جوان، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہیں یہ۔ آپ کچھ دیر میں انہیں گھر لے جائیے گا۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ یو آر ویلکم۔ مسکرا کر وہ آگے بڑھ گئے جبکہ ولی بابا جان کی طرف مڑ گیا جو اب کچھ پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں لے کر وہ آنی کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاب شاہ جو کہ اپنے بھائی دراب شاہ کے ساتھ ہی ساتھ بنی 2 کوٹھیوں میں خاندان سمیت رہائش پذیر تھے۔ یہ کوٹھیاں بچپن سے ایک تھیں، کچھ ہی سال پہلے ان کو الگ کیا گیا تھا۔ وہاب شاہ اور امیرہ شاہ کے 3 بچے تھے۔ ایک بیٹی انیزا، جس کو پڑھائی مکمل ہونے کے فوراً بعد وہاب شاہ نے اپنے دوست کے بیٹے اور بزنس پارٹنر حیات علوی کے بیٹے سمیر علوی سے بیاہ دیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو اللہ نے ایک بیٹے موہت سے نوازا تھا جو 2 سال کا تھا۔ پھر ولید وہاب شاہ تھا جو انیزا سے چھوٹا تھا اور حال ہی میں تعلیم مکمل کر کے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کے بعد آنی وہاب شاہ تھی جو ابھی 19 سال کی تھی۔ اس کی پیدائش کے 2 سال بعد امیرہ بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا نام امیرہ نے رکھا تھا۔ انہیں شاعری سے بے حد شغف تھا۔ کون سے وہ شاعر ہیں جو انہوں نے چھوڑے ہوں؟ اردو، عربی، انگلش اور فارسی کیا نہیں پڑھ چھوڑا تھا۔ آنی کا نام انہوں نے ایران کی ایک مشہور شاعرہ آنی کے نام پر ہی آنی وہاب شاہ رکھا تھا۔ آنی لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی سے MBA کر رہی تھی، اس کا دوسرا سیمسٹر تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی دراب شاہ اور سونیا شاہ کے 2 بیٹے تھے، ایک فیروز دراب شاہ اور دوسرا شہروز۔ فیروز تو پڑھائی کی غرض سے انگلینڈ گیا تھا اور وہاں کا ہی ہو کر رہ گیا تھا، وہاں جاب کر لی تھی، سو ایک عرصہ بیت گیا تھا اسے گئے ہوئے۔ فیروز ولید کا ہی ہم عمر تھا، جبکہ شہروز آنی سے 2 سال بڑا تھا۔ یہ چھوٹا سا خاندان لاہور کے ایک پوش ایریا میں رہائش پذیر تھا۔ اژدہا بن کے رگوں پے کو جکڑ لیتا ہے، اتنا آسان نہیں غم سے رہا ہو جانا۔ رابی اس کی بیماری کا سن کر اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ آنی کی بچپن سے دوست تھی اور واحد دوست تھی، سو سب اس کو اور اس کے خاندان کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کا تعلق ایک معزز پٹھان گھرانے سے تھا۔ 2 ہی بہن بھائی تھے، آریز اور رابیل۔ آریز کا کارز کا شو روم تھا جبکہ رابی آنی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ آریز کی شادی اس کی پھپھو کی بیٹی شمائلہ سے 1 سال قبل ہوئی تھی۔ دونوں گھرانوں کے اچھے تعلقات تھے۔ ولی اور آریز کی تو خوب محفل جمتی تھی۔ ابھی بھی آریز اور ولی ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جبکہ رابی اپیا اور آنی کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ آنی 2 دن میں ہی اتنی کمزور لگنے لگی تھی۔ اف لڑکی، کیا بنا لیا ہے تم نے خود کو؟ کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ میں بھی پیپرز دوں گی، دیکھو مجھے ذرا، میں کیسی ہٹی کٹی ہو رہی ہوں۔
مجھ سے ہی لے لو کچھ نصیحت۔ ہاں رابی سمجھاؤ ذرا اسے، اچھے نہ بھی ہوئے پیپرز تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کون سا کسی کا پریشر ہے۔ وہ جو اسے سوپ پلا رہی تھی رابی کی بات پر کہہ اٹھی۔ آنی چپ چاپ سی بیٹھی ان دونوں کو سن رہی تھی، اس کا بولنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ان دونوں کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، بے بسی سی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سے اپیا کو روکا، اپیا نے گھورا تو بے بس نظروں سے منہ کھول لیا۔ رابی اس کی بیچارگی والے تاثرات پر ہنس دی۔ بس خدمتیں کروانے کا بہانہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ رابی کسی نہ کسی حد تک اس کی ڈپریشن سے آگاہ بھی تھی، وہ جانتی تھی آنی کتنی سینسٹیو ہے، اسے اندازہ تھا بات کچھ اور ہے، مگر اپیا کے سامنے وہ پوچھ نہیں سکتی تھی، سو کسی طرح اس کا موڈ بحال کرنا چاہ رہی تھی۔ پلیز آپی اور نہیں، اس نے ہاتھ سے روکا، بمشکل ہی آواز نکلی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹرے میں رکھے نیپکن سے اس کا منہ صاف کیا اور ٹرے لے کر باہر چلی گئیں۔ میں چائے بھجواتی ہوں رابی تمہارے لیے۔ اوکے اپیا، وہ مسکرائی۔ ان کے جانے کے بعد وہ جو اس کے پیروں کی طرف بیٹھی تھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ لڑکی کیا مسئلہ ہے، اور پلیز یہ مت کہنا کچھ نہیں۔ اسے پتا تھا وہ یہی کہنے والی ہے، سو پہلے ہی اسے روک دیا۔ آنی میں بالکل بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی اور اپنی عزیز جان دوست اور ہمراز کو دیکھ کر دل پگھل رہا تھا۔ اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ اب کے کچھ پریشانی سے رابی نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا میری جان؟ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتی وہ اتنے دل گداز لہجے میں بولی کہ آنی سے اور ضبط نہ ہوا۔ آنسو بے اختیار ہوئے اور بہتے چلے گئے۔ وہ پچھلے 2 دن جس کرب جس تکلیف سے گزری تھی اس نے اسے بری طرح نڈھال کر دیا تھا۔ اپنی زندگی کا گزرا ایک ایک لمحہ یاد کر کے وہ 100 بار مری تھی۔ اب تو رونے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے، رابی پریشان سے اس کے آنسو صاف کرتی اسے دلاسا دے رہی تھی، سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر سے وہ بری طرح پریشان ہو چکی تھی، مگر اس لمحے وہ کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی، نہ ہی آنی اس حالت میں تھی کہ کچھ بتا پاتی۔ اسے رونے دیا کہ اس کے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہو۔ یہ منظر دوراب شاہ کی کوٹھی کے لاؤنج کا تھا جہاں حمیرہ بیگم بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ہائے ماما، شہروز چابی سامنے کانچ کے ٹیبل پر پھینکتا ان کے پاس ہی بیٹھا۔ کہاں سے آ رہے ہو شہری؟ ماما کہاں سے آؤں گا، میں آفس سے ہی آیا ہوں۔ جھوٹ بولنا بند کرو تم، مجھ سے کم از کم جھوٹ بولنے سے پرہیز ہی کیا کرو۔ میں نے کچھ دیر پہلے آفس کال کی تھی، تم گھنٹے بھر پہلے کے نکلے ہوئے ہو۔ اس نے ماں کو دیکھا، جھجکتا تو اپنے باپ سے بھی نہیں تھا، وہ بلا کا بلنٹ تھا۔ جی میں اپنی ایک دوست سے مل کر آ رہا ہوں، اب کے بنا جھجکے بولا۔ حمیرہ بیگم کو کبھی کبھی افسوس ہوتا، اگر تھوڑی توجہ وہ اس پر بچپن میں دے دیتی تو وہ اتنا بگڑا ہوا نہ ہوتا۔ والدین کا یہ حق ہوتا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، انہیں ایک اچھا انسان بنائے، مگر کچھ ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جن کے لیے اولاد سے زیادہ اپنے کام اور مصروفیات اہم ہوتی ہیں۔ حمیرہ بیگم کا شمار بھی ایسے ہی والدین میں ہوتا تھا۔ اب بھی تعصب سے ہی اسے دیکھا، اسے کون سا پرواہ تھی۔ چھوڑے ماما، بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگوائیں۔ تم اپنی ان ایکٹیویٹیز کو ذرا کم کرو تاکہ میں وہاب بھائی سے تمہارے اور آنی کے رشتے کی بات کروں۔ وہاب بھائی کی تو خیر ہے، مگر ولی کو اگر کانوں کان بھی تمہاری مصروفیت کا پتہ لگا تو وہ کبھی یہ رشتہ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے ایسے ہاتھ جھٹکا جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ ہاں، کیا کر لے گا وہ؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ، آنی دلہن تو میری ہی بنے گی۔ شرم کرو، ماں سے مخاطب ہو۔ اب کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ وہ معصوم بن کر بولا۔ یہ اپنی فضول حرکتیں اور گفتگو گھر کے باہر چھوڑ کر آیا کرو۔ بہرحال میں نے کہہ دیا ہے، تم اپنی مصروفیات محدود کرو، میں 1-2 دن میں بات کرتی ہوں وہاب بھائی سے پھر۔ اچھا ٹھیک ہے ماما، سوچوں گا میں۔ فیروز کہاں ہے؟ جب سے آیا ہے کاموں میں ہی بیزی ہے۔ وہ اس ملک سے آئے ہیں جہاں 1-1 منٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، بھائی بھی 1-1 منٹ کا حساب رکھتے ہیں، اسے حتی الامکان پروڈکٹیو بنانے کی کوشش میں ہے۔ اور وہ کہاں ہوں گے؟ ہاں تو اچھا ہے نا، اسے احساس ہے۔ شہروز نے توجہ ہی نہیں دیا، ایسا ہی ہوا تھا، وہ موڈ ہوتا تو ماں کو امپورٹنس دیتا، ورنہ ماں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ہاں اپنے پاپا سے ضرور تھوڑا ڈرتا تھا۔ ابھی کھانا لگوائیں گی آپ یا باتوں سے ہی پیٹ بھروانا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ یہ نہیں بدل سکتا۔ آسیہ کھانا لگاؤ شہروز صاحب کے لیے۔ ملازمہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ اور وہ خود اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ پاؤں سیدھے کیے وہیں چینل سرچنگ کرنے لگا۔ ہاں بھائی خان، کیا ارادہ ہے تیرا؟ کیا کرنا ہے تو نے آگے 1 منتھ میں؟ میرا خیال ہے ہم سب فری ہو جائیں گے۔ یار میں نے کچھ سوچا نہیں ہے، بابا سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے کہا شہر والا کاروبار سنبھال لوں تو وہ دیکھ لوں گا،
ورنہ ان کے ساتھ قبیلے کے انتظامات دیکھوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، اور تو کیا کر رہا ہے ہاشم؟ یار میرا تو ارادہ یہیں شہر میں رہ کر بزنس کرنے کا ہے، مجھ سے نہیں وہاں گاؤں میں رہا جاتا۔ یہ بھی اچھا ہے، میں تو ہوں ہی یہاں ویسے بھی۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ اور آبان کیا کہتا ہے؟ شجاع نے ازرق سے پوچھا۔ اس کا تو ارادہ پکا سردار بننے کا ہے، وہ تو وہیں قبیلے میں رہے گا، میری وجہ سے آ گیا شہر، ورنہ کبھی حویلی چھوڑ کر نہ آتا۔ ازرق نے بتایا آبان کو اپنے قبیلے سے اتنی ہی محبت تھی۔ اچھا چھوڑ، بتا واپس کب جا رہا ہے تو؟ ہاشم نے ازرق سے پوچھا، کیونکہ ایک آدھ دن بعد وہ بھی واپس جانا چاہ رہا تھا۔ شجاع بدمزہ ہوا۔ ہاں دفع ہو جایا کرو ساتھ تم سب ہی، وہ کمینہ آبان تو ایک ہفتے پہلے سے غائب ہے، اب تم دونوں بھی نکل جاؤ۔ شجاع یہیں شہر میں رہتا تھا، جبکہ ازرق اور آبان سرحد اور ہاشم سندھ کے قبائلی علاقے سے تھا۔ تو جل رہا ہے؟ ابے جا، جلے گی میری جوتی۔ سالوں نکل جایا کرو ساتھ سارے، ایک تو میری بھی مت ماری گئی تھی جو سارے ہی سردار میں نے جمع کر لیے۔ پتہ بھی ہے یہاں اور کوئی دوست نہیں میرا، میں بور ہوتا رہتا ہوں، پر نہیں، انہیں پھر بھی ساتھ جانا ہے۔ اس کی اس بات پر وہ دونوں کہکہا لگا کر ہنس دیے۔ تو جل رہا ہے یعنی کہ؟ ہاں چل چل، اب اڑنے مت لگ جانا، بیچارہ آبان بھی مشکل میں پڑا ہوا ہے، اسے مزید مت کوسو۔ کیا مطلب؟ ہاشم اور شجاع دونوں نے چونک کر دیکھا۔ ازرق اس کے متوقع حال کا تصور کر کے ہی ہنس دیا۔ وہ اپنے متوقع سسرال منہ دکھائی کے لیے گیا ہوا ہے۔ بتایا نہیں اس نے؟ آنے دو ذرا واپس صاحب بہادر کو، تگڑی ٹریٹ لیں گے اس سے۔ کھانے پینے کا شوقین شجاع بولا۔ کیوں نہیں، اگر وہ اس قابل ہوا تو۔ کیا مطلب؟ ہاشم نے سامنے پلیٹ سے ڈرائی فروٹس اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، آنے دو اسے، خود ہی بتائے گا۔ اوئے ہاں یاد آیا ازرق، تیرے گھر سے کال آئی تھی، تو باتھ روم میں تھا تو میں نے ریسیو کر لی۔ افضل لالا تھے، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، اب کال کر لے۔ وہ ساتھ میں لیٹا ہوا کنو کھا رہا تھا اور مزے سے ازرق کو بتایا۔ اوئے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ گود میں رکھا کشن اسے مارا اور فون لے کر باہر چلا گیا، مگر اس کے سکون میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ہاشم کو دیکھا جو اس کے ڈھیٹ پنے پر ہنس رہا تھا۔ تو بھی جانا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہاشم نے اسے گھورا۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ وہ شانے اچکا کر واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ ابے جانا، تیری بھابھی کو کال کرنی ہے، اس کی منگنی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ اچھا تبھی تجھے یاد آیا ہے، ابھی بڑا دوستی کو رو رہا تھا۔ جا، میں تو نہیں جا رہا۔ ابے اٹھ نہ لالے، وہ ناراض ہو گئی تو اسے کون مناتا رہے گا۔ تو لے کر جا اپنی یہ فضول شکل باہر، اب تجھے بعد میں دیکھوں گا۔ فضول شکل؟ تھوڑا اور پیچھے ہو کر بیٹھا۔ ابے نہیں جگر، چل اٹھنا اب لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ اف بیچارہ، ان عشق وشق کے کاموں میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اسے چڑھایا۔ تجھے جب ہوا تجھے بھی دیکھ لوں گا میں۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، تجھ جیسا پھر بھی نہیں ہوں گا میں۔ وہ کشن جو ازرق نے پھینکا تھا اس نے اٹھا کر ہاشم کو مارا، جو دروازے کے پاس پہنچ گیا تھا اور ہنس رہا تھا۔ کشن کیچ کرتا ہوا اس نے پاس پڑے صوفے پر ڈالا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے شجاع صاحب مزے سے بیڈ پر ڈھیر ہوئے کال ملا رہے تھے۔ ہیلو، کہاں غائب تھے تم؟ صبح سے کال ملا رہی ہوں، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہوا نا کوئی پوچھنے والا تو احساس ہوگا، ابھی فکر کرنے والے ہیں نا، تبھی یوں مغرور ہوئے پھر رہے ہو۔ او بی بی بریک پہ پاؤں رکھو تم ذرا، میری سن تو لو پہلے۔ کیا سنوں؟ ہاں پھر کوئی نیا بہانہ بنا دو گے تم سے کیا بعید ہے؟ اسے اندازہ تھا کہ یہ سب ہوگا، غلطی بھی اس کی تھی۔ وہ سارا دن ازرق اور ہاشم کے ساتھ یونیورسٹی میں پایا جاتا تھا اور یونیورسٹی کے بعد انہی کے مشترکہ فلیٹ پر پڑا رہتا تھا۔ آج بھی صبح سے ہما کال کر کر کے تھک گئی۔ پہلے تو جناب کا فون سوئچ آف تھا، پھر گپوں میں اسے یاد ہی نہیں رہا، اب بھگتنا تو تھا ہی۔ میں فون بند کر دوں گا اب، اسے بھی غصہ آیا۔ تم بند تو کرو، میں گنجا نہ کر دوں تمہیں۔ وہ کون سا اس کے روب میں آتی تھی؟ گنجا تو تم ویسے بھی کر دو گی، وہ منہ میں ہی بڑبڑایا، مگر ہما نے بھی سن لیا۔ کیا؟ وہ چیخ ہی تو پڑی۔ شجاع نے بے ساختہ کان سے فون ہٹایا۔ اللہ، کہاں پھنس گیا ہوں، اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ تم 2 منٹ سکون سے میری بات سنو گی، ورنہ فون میں بند کر دوں گا اب۔ وہ بھی کچھ دھیمی پڑی۔ کیا ہے؟ انداز پھر بھی پھاڑ کھانے والا تھا۔ یہ نہیں سدھرے گی، تم ذرا آؤ میرے پاس، تمہیں تو میں سیدھا کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ وہ چیخی۔ میں خالہ کو بتاؤں گی، شجاع کی امی کا کہا۔ جاؤ، جا کر پہلے تم انہیں بتا آؤ۔ اس نے بھی غصے سے فون بند کر دیا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی آرام سے کبھی سن لے۔ پھر بیچاری ہما صاحبہ جو پہلے غصہ دکھا رہی تھی اب کالز پر کالز کر کے منانے کے جتن کر رہی تھی۔
شجاع اس کی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ تھوڑا اور منا لے محترمہ، روز روز یہ حسین اتفاق ویسے بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہوتا تھا، وہ گھڑی گھڑی لڑتے تھے اور پھر فوراً ہی منانے کے جتن بھی کر رہے ہوتے تھے۔ وہ پہلے تو آسانی سے اس کے روب میں نہیں آتی تھی، مگر جب شجاع اسے تنگ کرنے میں کامیاب ہوتا تو خوب ہی محظوظ ہوتا تھا۔ اگلے دن وہ یونی کے لیے نکلی۔ رابعہ اور آریز نے آنی کو گھر سے پک کیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی یونیورسٹی آیا کرتی تھیں۔ کبھی آریز فارغ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتا اور کبھی ولید ڈراپ کر دیا کرتا۔ ابھی بھی آریز لالا نے دونوں کو ڈراپ کیا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہنچی تو ان کی ایک کلاس فیلو نے آنی کو سر زین کے بلانے کے بارے میں بتایا۔ آنی، تمہیں سر زین بلا رہے ہیں۔ آنی نے چونک کر رابی کی طرف دیکھا۔ خیریت عبیرہ، سر کیوں بلا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، جا کر مل لو، سر اس وقت اپنے آفس میں ہی ہوں گے۔ اچھا چلو رابی، تم کلاس میں، ابھی وقت ہے، میں سر سے مل لوں۔ آ جاؤ پھر تم۔ وہ اجازت لے کر سر کے آفس میں انٹر ہوئی تو سامنے پشت کیے کوئی بیٹھا تھا۔ السلام علیکم سر، آپ نے بلایا تھا؟ جی آئیے مس آنی، بیٹھیے۔ شکریہ سر، ان سے ملیے، یہ یہاں کے بہت برائٹ اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ مسٹر ازرق خان آفریدی ہیں۔ اور غائبانہ تعارف تو تھا، ازرق خان آفریدی یونی کا ٹاپر اسٹوڈنٹ، ہر استاد کا فیورٹ۔ اسے کون نہیں جانتا تھا؟ اس نے بھی بہت بار ازرق کا نام سنا تھا، کبھی مروبانہ انداز میں ساتھی طلبہ سے تو کبھی کسی پروفیسر سے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہوئے۔ اس نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھے انسان کو دیکھا، نظر جیسے جم گئی۔ اسے اپنا ٹکرانا اور پھر اس کا بے خودی میں کہا گیا جملہ یاد آیا۔ دل بے اختیار دھڑک اٹھا، شاید چہرہ بھی لال ہوا تھا۔ بمشکل خود کو نارمل کیا۔ ہیلو مسٹر خان۔ وہ جو محظوظ انداز میں اس کے چہرے کا ایک ایک تاثر نوٹ کر رہا تھا بے ساختہ مسکرایا۔ اسے بھی واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے آنی سٹ پٹاتی ہوئی فوراً سامنے بیٹھے سر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے نظر پھیرنے پر ایک روشن مسکراہٹ نے ازرق کے چہرے کا بھی احاطہ کیا، جسے اس نے بمشکل سر جھکا کر لبوں میں دبایا۔ اور یہ مس آنی ہے، آپ ہی کی طرح ہماری بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، ان کا سیکنڈ سیمسٹر ہے۔ ہیلو مس آنی۔ آنی نے بنا دیکھے ہی سر ہلا کر جواب دیا۔ ازرق، آپ کا ایک منتھ ہے یونی سے فری ہونے میں، اس سے پہلے ایک آخری فنکشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح آپ پرفارم کر رہے ہیں۔ ازرق نے سر اس بات میں ہلا کر اپنے متفق ہونے کا یقین دلایا۔ اور مس آنی، اس بار میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ازرق کے مقابل ڈرامے میں مین رول آپ نبھائیں گی۔ جسے سن کر ازرق کا تو چہرہ روشن ہوا، جبکہ آنی کا چہرہ فک ہو گیا۔ نہیں سر۔ سر زین ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ مزید گڑبڑا گئی۔ ازرق نے بھی الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب I'm sorry سر، میں پرفارم نہیں کر پاؤں گی۔ ازرق کو لگا وہ اسے اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں مس آنی، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ جی سر، مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ملے گی۔ آپ اتنی برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں، میں خود آپ کے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے آپ کی پڑھائی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، آپ مینج کر لیں گی۔ نہیں سر، یہ بات نہیں ہے، میں یقیناً کر لوں گی، مگر کچھ اور وجوہات کی بنا پر مجھے پرمیشن نہیں ملے گی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری سر، اگر میں کسی بھی طرح کر پاتی تو ضرور پرفارم کرتی۔ سر زین تھوڑا مایوس ہوئے، وہ اور کہہ بھی کیا سکتے تھے۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، میں کسی اور کو دیکھ لوں گا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری سر۔ اٹس اوکے مس آنی، سر نے مسکرا کر شفقت سے اسے جواب دیا۔ ان کے انداز پر وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی۔ اس ساری گفتگو کے دوران ازرق بالکل خاموش تھا اور آنی سر کی طرف یوں متوجہ تھی کہ غلطی سے بھی گردن دائیں جانب بیٹھے ازرق کی طرف نہیں مڑی۔ ازرق کو تو توہین ہی لگی۔ آج تک ایسا کب ہوا تھا اسے اگنور کیا گیا ہو؟ وہ تو جہاں جاتا تھا نظریں دور تک اس کا تعقب کرتی تھیں اور اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب جہاں سے وہ توجہ کا خواہش مند تھا وہاں سے اگنور کیا گیا، سو تیش میں آنا تو بنتا تھا۔ وہ سر سے ایکسکیوز کرتی اور اجازت لیتی ہوئی ازرق کی طرف دیکھے بنا ہی باہر نکلتی چلی گئی۔ ازرق بھی اس کے پیچھے سر سے اجازت لیتا ہوا نکلا۔ سنیں مس آنی، اس کی پکار پر آنی ٹھٹکی، مڑ کر پیچھے حیرت سے دیکھا۔ جی؟ ازرق کی آنکھیں آنی کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت سمپل بلیک فراک کے اوپر سکن کلر کی شال اوڑے ہوئے تھی۔ ہلکے براؤن بالوں کو کیچر میں قید کر رکھا تھا۔ کچھ شریر لٹیں بار بار اس کے رخساروں کو چھو رہی تھی جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ ازرق کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر وہ بولا تو، آپ اس پلے میں میری وجہ سے کام کرنا نہیں چاہ رہی؟ مخصوص گمبھیر آواز اور دھیمے لہجے میں بولا۔ آنی کچھ کنفیوز ہوئی مگر اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو حسب معمول بلیک کلر کے لباس میں ملبوس تھا، ہاں، مگر آج شلوار قمیض کی بجائے پینٹ شرٹ تھی۔ گول گلے والی فل سلیوز کی شرٹ جس کے بازو اس نے کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے۔
مخصوص کلائی بلیک ہی بیلٹ والی واچ میں بند تھی اور بلیک ہی پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ایک پہاڑی علاقے سے تھا، سو وہاں کے لوگوں کی طرح ہی اونچا لمبا مضبوط جسامت کا تھا۔ وہ آنی کے سامنے اس رخ پہ کھڑا تھا کہ سورج کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں خوب روشن لگ رہی تھیں۔ آنی ایک لمحے سے زیادہ ان روشن آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی اور نظر پھیر کر بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ میری وجہ سے انکار کر رہی ہیں۔ میں آپ کی وجہ سے انکار کیوں کروں گی؟ اور یہ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اسے واقعی حیرت ہوئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، آپ کیوں مجھے اوائڈ کر رہی ہیں؟ اب کے آنی جھنجھلا گئی، کچھ غصے سے مخاطب ہوئی۔ سوری مسٹر خان، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہٹیے، راستہ دیجیے۔ ازرق کو توہین لگی، لیکن آنی اسے مزید کسی بات کا موقع دیے بنا ہی اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ اسے بہت حیرت تھی، وہ یونی میں کسی لڑکی کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا، لڑکیوں میں بہت مشہور تھا، جہاں سے گزرتا سب لڑکیاں نظر بھر کر دیکھتیں۔ اب آنی سے جس طرح وہ مخاطب ہوا تھا، یہ بات باعث حیرت تو تھی۔ اس نے بھی زیادہ نہ سوچا، اس کی مرضی، سر جھٹک کر رابی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کلاس میں اس کی منتظر تھی۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے لیے، کچھ تیرے لیے میں ہو جاؤں، تیرے دل میں رہوں، آنکھوں میں بسوں، دھڑکن میں شامل ہو جاؤں۔ تو جب کوئی بات کرے میری ذات بھی اس میں شامل ہو، ہر بار نہیں ایک بار سہی، ایک بار تو ایسا ہو جائے، ایک پل کے لیے اے جانے وفا، تجھے مجھ سے محبت ہو جائے۔ ازرق فلیٹ پر پہنچا تو وہ تینوں پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ہاں شہزادے، سر کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اپنے دھیان میں اندر آ رہا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھے شجاع نے سوال کیا۔ باقی دونوں نے بھی اپنے موبائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابے کچھ نہیں یار، بس وہی ڈرامے کا بتا رہے تھے۔ اچھا، تو کرے گا پرفارم؟ اس کا آنے کے انکار کی وجہ سے موڈ خراب ہو چکا تھا، مگر سر کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، سو یہ پلے تو اسے کرنا ہی تھا، ویسے بھی اس کا آخری سال تھا۔ ہاں کروں گا ہی، اب سر نے کہا ہے تو کرنا تو پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھاؤ گے ازرق؟ آبان نے پوچھا۔ نہیں، ابھی دل نہیں چاہ رہا، چائے کا کہہ دو۔ آبان کا اور ازرق کا لہجہ باقی گھر والوں کی بنسبت صاف تھا۔ بہت کم ان کے اردو بولتے ہوئے پشتو کی جھلک آتی تھی، کیونکہ ان کی سکولنگ اور کالج اور پھر یونیورسٹی بھی اسلام آباد میں تھی۔ بہت کم وہ دونوں قبیلے میں رہے تھے۔ ہاں، باقی سب کے لہجے میں بہت محسوس ہوتا تھا۔ یہ فلیٹ آبان اور ازرق نے رہنے کے لیے لیا تھا۔ بعد میں ہاشم بھی قبیلے سے تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ شجاع جبکہ یہیں شہر سے تھا، مگر اس کا بھی بیشتر وقت انہی کے پاس گزرتا تھا۔ انہوں نے کام کرنے کے لیے ایک ملازم لڑکا رکھا ہوا تھا جو کچن سنبھالتا تھا، جبکہ صفائی ایک عورت ہر ہفتے میں 3 دن کر جاتی تھی۔ آبان چائے کا کہنے اٹھا تو ہاشم اور شجاع نے بھی آواز لگائی۔ وہ ان دونوں کو گھورتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ آبان، ہاشم اور ازرق تینوں ہی پٹھان قبیلوں سے تھے۔ ازرق صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ڈھیلے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ شجاع اور ہاشم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ ازرق سنجیدہ مزاج تھا، کم ہی ان کے کسی مذاق میں بھی حصہ لیتا تھا، مگر اتنا خاموش وہ پھر بھی نہیں تھا۔ اپنوں کے بیچ ہمہ وقت ایک مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی تھی، جو اس وقت یکسر غائب تھی۔ کیا بات ہے ازرق، تو ٹھیک تو ہے؟ ہاشم کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں کھول کر دونوں کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھے۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا سر میں درد ہے۔ اچھا، پین کلر کھا کے آرام کر لے تو پھر۔ کچھ لمحوں بعد وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ شجاع سن، تیرے تو بہت کانٹیکٹس ہیں نا یونی میں؟ ہاں ہیں تو۔ شجاع کی چلبلی طبیعت کی وجہ سے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ ایک لڑکی کا پتہ کروانا ہے۔ لڑکی کے نام پہ دونوں کی ایک بار پھر نظریں ملیں۔ اب کہ ان دونوں کی نظروں میں حیرت ہی حیرت تھی، تاہم خاموش ہی رہے کہ زندگی میں بلا شبہ کوئی پہلی اور شاید آخری بار تو اس کے منہ سے کسی لڑکی کا ذکر سنا تھا، سو تجسس کو دبائے دونوں اب صحیح معنوں میں اس کی طرف متوجہ تھے۔ کس لڑکی کا؟ آنی۔ اوہ، ان دونوں کے منہ کھلے۔ بی اے کا دوسرا سیمیسٹر ہے اور بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ۔ کل تک مجھے اس کے بارے میں ساری انفو چاہیے۔ اوکے باس، شجاع کہتا ہوا فون نکالتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہاشم مشکوک سی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہے، تو بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اب بس کر، بننا بند کر، جلدی بتا چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے، کیا چکر ہوگا؟ اب وہ پرسکون تھا، اسے پتا تھا کل تک اس کی مطلوبہ معلومات اس تک پہنچ جائیں گی، سو وہ ریلیکس سا بیٹھا مزے سے ہاشم کو جواب دے رہا تھا۔
جب وہ مشکل صبر رکھے پوچھ رہا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے ازرق کے چہرے کا احاطہ کیا۔ بچے تو بتا نہ اسے جو جانتا نہ ہو، تجھے اب جلدی سے بتا کیا معاملہ ہے۔ اس کے شکی انداز پر ازرق نے زندگی سے بھرپور قہقہا لگایا۔ کچھ لمحے پہلے جو وہ تھکا سا بیزار سا بیٹھا تھا اب کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ ہاشم اتنا تو جان گیا تھا جو بھی معاملہ ہے ازحد سیریس ہے۔ اس کا دوست جتنا سنجیدہ اور ان معاملوں سے دور رہتا تھا، اب جو کچھ تھا بھی تو ازرق لازمی طور پر اس کے لیے بہت سیریس تھا، اور جو بھی ہوتا جلد ہی سامنے بھی آ جاتا، سو وہ بھی ازرق کی خوشی میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ آبان کچن میں چائے کا کہنے گیا تھا۔ ازرق کا چھت پاڑ کہکہا سن کر لاؤنج میں واپس آیا۔ خیریت، آج تو ازرق صاحب کے کہکہے رکنے میں نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ وہ ازرق کو بغور دیکھتا ہاشم کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر گر گیا۔ ہاشم نے کچھ ناگواری سے اسے دیکھا اور گود میں رکھا کشن اس پر پھینک کر کچھ دور ہٹا۔ آبان نے دھیان نہیں دیا، وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں اس کی فیورٹ ہیروئن جلوہ افروز تھی۔ یا اللہ پلیز ولی بھیا کو جلدی بھیج دیں، اب تو یونی بھی خالی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں یہ رابی بدتمیز کیوں نہیں آئی آج، کچھ تو سہارا ہوتا۔ وہ پریشان صورت لیے یونی کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور سردیوں کی شامیں تو کچھ اور بھی عجیب سرد اور وحشت لیے ہوئے ہوتی تھی۔ ارد گرد ویرانی کو دیکھ کر دل الگ ڈر رہا تھا۔ اس نے بھیا کو 3 بجے کا ٹائم دیا تھا اور اب تو گھنٹہ بھر اوپر بھی ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مختلف آیات کا ورد کر رہی تھی۔ کسی بھی لمحے اس نے رونا شروع کر دینا تھا۔ میں کسی کے لیے ضروری ہوں تو یاد بھی رہوں نا، وہ خود ترسی سے سوچ رہی تھی۔ آنسو اب کسی بھی لمحے بہنے لگتے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سے چند گھونٹ بھرے اور ایک بار پھر رسٹ واچ پر وقت دیکھا۔ اب تو بس بہت ہو گیا تھا، آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو چکے تھے۔ اسی وقت ازرق اپنی جیپ کی طرف آیا۔ وہ ریہرسلز کی وجہ سے اب تک یونیورسٹی میں تھا۔ اس نے آنی کو اچنبھے سے کھڑے دیکھا۔ ارد گرد سناٹے کو دیکھ کر بے اختیار نظر گھڑی کی طرف گئی جو 4:15 بجا رہی تھی۔ جیپ سٹارٹ کی اور اس کے پاس جا کر رکا۔ جیپ کے رکتے ہی آنی جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ سہم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ازرق کو دیکھا۔ ازرق بھی اس کے آنسو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ فوراً سے پہلے جیپ سے اترا۔ وہ جو اپنے پاس گاڑی کے آ کر رکنے سے فوری طور پر ڈری تھی، ازرق کو دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کو ڈھارس سی پہنچی، ساتھ ہی آنسوؤں میں بھی کچھ روانی آ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیوں اتنا رونا آیا تھا، باوجود اس کے کہ ازرق کو دیکھ کر دل میں حفاظت کے ساتھ ساتھ سکون کا بھی ایک احساس موجزن ہوا تھا۔ اس نے فکر سے پوچھا تھا۔ اس کے آنسو اسے پریشان کر رہے تھے۔ آنی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا، رونا جاری رکھا۔ آنی، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ آپ اب تک یہاں کیوں ہیں؟ اتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ مس کا اضافہ بھی اب ہٹ چکا تھا۔ آنی رونے میں مصروف تھی سو محسوس نہیں کیا۔ مجھے بھیا اب تک لینے نہیں آئے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ ازرق اس کے معصوم انداز پر بے اختیار پریشانی کے باوجود مسکرا دیا۔ آنی نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، وہ مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ تو آپ کال کر لیں انہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرا فون بھی ڈیڈ ہو گیا ہے۔ یا اللہ، جب باہر جاتے ہیں تو فون چارج رکھتے ہیں، گھر پر اتنی ضرورت نہیں پڑتی جتنی باہر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خیر ابھی تو خود کو اس نے روکا، وہ پہلے ہی بری طرح رو رہی تھی۔ اس بات پر اس نے بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ ازرق کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ لے میرا فون اور کال کریں اپنے بھیا کو، آپ کو نمبر تو یاد ہے نا؟ اس کی بات پر آنی کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا۔ ازرق مسکرا دیا اور فون اس کی طرف بڑھایا۔ آنی نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور دھندلاتی آنکھوں سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ بات کر کے جیسے ہی مڑی ازرق کو خود کی طرف متوجہ پایا۔ بے اختیار اپنے رونے پر شرمندہ ہو گئی۔ ازرق نے محسوس کر لیا مگر کہا کچھ نہیں۔ تھینک یو، جھکی نظروں سے ہی فون واپس لوٹایا۔ اس کے چہرے پر اب سکون پھیلا ہوا تھا۔ مینشن ناٹ آنی، اس کا دل ایک لمحے کو شدت سے دھڑکا، اسے حیرت ہوئی۔ تھینک یو، جھکی نظروں سے ہی فون لوٹایا۔ اس کے چہرے پر اب سکون پھیلا ہوا تھا۔ مینشن ناٹ آنی، اس کا دل ایک لمحے کو شدت سے دھڑکا، اسے حیرت ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ بے اختیار اپنے دل کے مقام پر دیکھا اور پھر آنی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے کتنا اچھا لگا تھا اسے بلانا۔ آنی نے پریشانی میں محسوس نہیں کیا۔ ازرق بغور آنی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلیک جینز کے ساتھ ریڈ فراک پہنا تھا اور ڈارک شال کندھوں کے گرد پھیلا رکھی تھی۔ ایک شانے پر بیگ ٹنگا تھا، اسی ہاتھ میں ایک فائل اس نے سینے سے لگا رکھی تھی۔ کلائی پر بلیک ہی باریک بیلٹ والی واچ پہنی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں بوتل تھام رکھی تھی۔ لائٹ براؤن لمبے اور سلکی بال ہمیشہ کی طرح کیچر میں مقید تھے، جن سے کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔
وہ سادہ اور میسی سے حلیے میں بھی ازرق کو بہت پیاری لگی۔ دھان پان سی آنی ازرق جیسے لمبے چوڑے انسان کے سامنے بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس کے مسلسل دیکھنے پر کچھ کنفیوز ہوئی، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر ازرق کا ارتکاز ٹوٹا، خود کو بے اختیار کوسنے لگا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روئیں گی تو زندگی کیسے گزرے گی آنی؟ گمبھیر لہجے میں کہا۔ آنی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں روتی نہیں ہوں۔ جی ابھی دیکھا میں نے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ کے پاس کافی سٹاک ہوگا نا؟ شرارت سے پوچھا مگر آنی سمجھی نہیں۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کا؟ آنسوؤں کا۔ جب بھی دیکھا آپ کو روتے ہوئے ہی دیکھا۔ اب وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر آنی بے اختیار چھینپ گئی۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا بھی احاطہ کیا، وہ رخ موڑ گئی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور پھر مسکراہٹ۔ ازرق کو یہ منظر بہت بھلا لگا، مگر ایک لمحے کی مسکراہٹ کے بعد آنی کے چہرے پر وہی جامد چپ اور سنجیدگی تھی جو ازرق نے ان کچھ دنوں میں بہت اچھے سے محسوس کی تھی۔ ازرق کو حیرت ہوئی، اتنی چھوٹی سی لڑکی اور اتنی سنجیدگی۔ وہ خود بھی ریزرو تھا، کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا، مگر آنے کی یہ عادت اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے لاتعلق انداز نے بھی ازرق کو متوجہ کیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا لڑکیاں اس کی توجہ کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کرتی تھیں، جبکہ آنی نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، نہ ہی خود مخاطب کر رہی تھی۔ جتنی بار بھی بلایا تھا ازرق نے خود بلایا تھا۔ اب بھی وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم سامنے دیکھ رہی تھی۔ ازرق نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ وہ کوئی دور دیس کی بھٹکی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی جو اپنوں سے بچھڑ گئی ہو اور اب پریشان ہو۔ ازرق نے بھی جیب سے ٹیک لگا کر سامنے دیکھنے لگا۔ ان میں ابھی تک جو بات ہوئی تھی بہت کم ہوئی تھی، مگر پھر بھی ازرق کو وہ اپنے بہت قریب اپنی اپنی سی لگتی تھی، جیسے صدیوں سے شناسائی ہو۔ ازرق بھی اس وقت اپنے مخصوص حلیے میں بلیک جینز اور بلیک ہی گول گلے والی شرٹ میں ملبوس تھا، بلیک ہی لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ اب اس کا سگنیچر کلر بن چکا تھا۔ وہ ساتھ کھڑے ایک مکمل اور بے حد خوبصورت کپل ہی لگ رہے تھے۔ ازرق ساتھ کھڑی آنی کے رویے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ ہان کی آواز پر چونکا، سامنے دیکھا اور پھر آنی کو۔ ایک بے حد پرکشش سا لڑکا کار سے نکل کر آنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آنی نے بھی اسے دیکھا اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ ایک بار پھر آنی نے رونا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے آنی، کیوں رو رہی ہو؟ تم ٹھیک ہو میری جان؟ ولی نے پریشانی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اف، بھائی کو پریشان کر دیا۔ اسے احساس ہوا تو فوراً پیچھے ہو کر آنسو پہنچے۔ سوری بھیا، آپ کو پریشان کر دیا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، آپ اتنا لیٹ کیوں ہوئے؟ ولی پرسکون ہوا اور اس کے شکوہ بھرے انداز پر مسکرا بھی دیا۔ سر پر پیار سے چپت لگائی اور ایک بار پھر اسے ساتھ لگایا۔ سوری جانو، آفس سے بھی لیٹ ہو گیا تھا اور پھر ٹریفک میں پھنس گیا۔ آئی ایم سو سوری۔ اٹس اوکے بھیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ازرق بھی آگے بڑھ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ وہ انہیں سن تو نہیں سکتا تھا مگر دیکھ ضرور رہا تھا۔ بے اختیار دل میں ایک خیال نے جگہ لی جسے جھٹک کر اس نے جیپ سٹارٹ کی اور آہستہ سے ان کے پاس سے بڑھا کر آگے لے گیا۔ آنی نے پاس سے گزرتی جیپ کو دیکھا اور بے اختیار اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اللہ، اتنی دیر وہ میری وجہ سے رکے رہے اور فون بھی دیا۔ میں کتنی ill mannered ہوں، شکریہ تک نہیں کہا اور بھائی کو دیکھ کر بھاگ آئی۔ اف، دل چاہ رکھ کر دو جھانپڑ خود کو رسید کرے۔ حد ہو گئی آنی، کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ پھر سر جھٹک کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل باہر دیکھتے ہوئے اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے ولی نے اس کی طرف دیکھا۔ آنی؟ جی بھیا۔ وہ چونک گئی۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ کچھ نہیں بھائی۔ چپ نہ رہا کرو آنی، ہنسا بولا کرو۔ آنی، ہمیں ہنستی مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ ولی پیار سے کہہ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا یہ بڑی مسکراہٹ آنی کے چہرے پر سجا دیتا۔ وہ جانتا تھا آنی حساس ہے اور کچھ اکیلے رہ کر بھی خاموش ہو گئی ہے، مگر وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جی بھیا، کوشش کرتی ہوں، اس نے بمشکل کہا کہ اب دوبارہ آنسو بہنے کو تیار تھے۔ بے اختیار اسے ازرق کی بات یاد آئی کہ شاید سٹاک ہے میرے پاس۔ ایک مجروح سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اس کے خیالوں سے بے نیاز ولی نے گاڑی موڑتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا۔ یہ زندگی جو ہے نا آنی، یہ بہت ظالم ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیو گی نا اور ڈٹ کر مقابلہ کرو گی، اسے بتاؤ گی کہ تم مضبوط ہو، تم مزاحمت بھی کر سکتی ہو، ضرورت پڑے تو تم لڑ بھی سکتی ہو، تو ہی یہ تمہیں جینے دے گی۔ بصورت دیگر یہ تمہیں ہر گھڑی ہر ساتھ ایک نئی تکلیف سے روشناس کروائے گی۔ ولی وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتا رہتا تھا۔ میرا تو دل چاہتا ہے بھائی اب میں بغاوت کروں، اب میں بھی لڑوں، مگر میں خود سے ہی لڑ کر اتنی کمزور ہو چکی ہوں
کہ ذرا سی بھی مزاحمت کی ہمت نہیں بچی۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کے خوبصورت گالوں پر لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے جنہیں وہ ضرور پہنچتی بھی اگر احساس ہوتا۔ اس لمحے اس کی روح کہیں دور پرواز کر رہی تھی۔ اس کا جسم تو یہاں تھا مگر روح۔ ولی اب روڈ پر نظریں جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لمحہ بعد وہ تھکے سے انداز میں سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ ولی نے اسے دیکھا اور سیٹ تھوڑی سی اور نیچے کر دی۔ اب وہ آرام دہ حالت میں سکون سے لیٹی نظر آ رہی تھی مگر اندر ہی اندر کتنے طوفانوں سے نبرد آزما تھی کہ وہی جانتی تھی۔ ولی اسے ڈراپ کر کے واپس آفس چلا گیا تھا۔ اس وقت گھر میں اس کے علاوہ بس ملازم ہوتے تھے یا پھر ایک بی بی جان تھی جو ان تینوں کے بچپن کے زمانے سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہاب صاحب کے دور دراز کے رشتہ داروں میں سے تھیں جنہیں ان کی بیوگی کے بعد عمیرہ بیگم ہی گھر لائی تھی اور تب سے وہ ان کے بعد ان کے بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ وہ بی بی سے مل کر سونے چلی گئی تھی۔ وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی اور اس کے رونے کی وجہ سے سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ آنی کہاں ہے؟ رات کے کھانے پر ولید سے بابا جان نے دریافت کیا۔ وہ بابا جانی سو رہی ہے۔ اس کی یونی میں آج کل ورک شاپس چل رہی ہیں تو وہ لیٹ ہو جاتی ہے۔ آج بھی لیٹ ہو گئی تھی اس لیے اب سو رہی ہے، تھک گئی ہے شاید۔ فضول ہی تھک رہی ہے یہ لڑکی بھی، بابا جان نے کہا۔ ولی محض سر ہلا گیا۔ وہ اور کہتا بھی کیا؟ کتنی مشکل سے اس نے آنے کے لیے پرمیشن لی تھی۔ اسے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا، نہ جانے بیٹیوں کے لیے اس کے اتنے سویٹ بابا پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی سخت ہو جاتے تھے، حالانکہ پیار بھی بہت کرتے تھے۔ آنی کی ذرا سی طبیعت خراب ہونے پر وہ رات رات بھر جاگ کر گزار دیتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی اس کے ہزار کہنے کے باوجود رات بھر اس کے ساتھ ہسپتال میں رکے رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں چند معاملوں میں ازحد سٹرکٹ ہو جاتے تھے۔ وہ جانتا تھا بابا پیار بھی بہت کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیا سوچ کر ان کا رویہ اتنا روکھا ہو جاتا تھا۔ پر وہ کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، بس وہ کوشش کرتا تھا کہ آنی کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ اسے جب بھی وہ خاموش اور گمسم دیکھتا تو دل دکھ جاتا تھا، سو وہ کوشش کرتا اسے وقت دے، مگر وہ بھی کتنا وقت دے سکتا تھا۔ آنی کی یونیورسٹی اور اس کے آفس کی وجہ سے دونوں ہی اکثر مصروف ہوتے تھے۔ اس بیچ اسے بہت کم وقت مل پاتا تھا، مگر وہ پھر بھی جتنا بن پاتا تھا کرتا تھا۔ اچھا انیزہ کیوں چلی گئی؟ بابا موہت کا اسکول ہے صبح اور سمیر بھائی بھی نہیں آئے تھے اس لیے وہ جلدی چلی گئی۔ چلو اچھی بات ہے۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس سے زیادہ وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوتے تھے۔ اب سب ان کے اس سرد انداز کے عادی ہو چکے تھے۔ ولی بھی سر ہلاتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ لمحے تو یوں ہی سیدھی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کرتی اٹھ کر بیٹھی۔ لمبے سلکی بال ساری کمر پر پھیلے ہوئے تھے اور کچھ آگے کی طرف گرے ہوئے تھے۔ اس کی ماما کو لمبے بال بہت پسند تھے۔ ایک بار انیزہ اپیا نے اسے بتایا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے اپنے بال نہیں کٹوائے۔ ٹرم کروا لیتی تھی مگر کبھی کٹواتی نہیں تھی۔ سینٹرل ہیٹنگ سسٹم کی وجہ سے گھر کے اندر تو سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اٹھ کر پہلے فریش ہوئی اور پھر یوں ہی اسی حلیے میں کچن کا رخ کیا۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر جو سوئی تھی تو اب اٹھی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اندازے سے ہی لاؤنج عبور کرتی کچن میں چلی گئی۔ بھوک تو تھی نہیں، سو چائے کا ایک کپ بنایا اور لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بالکنی کا دروازہ کھولا۔ وہ بنا کسی سویٹر اور شال کے کھڑی تھی۔ بالکنی کا دروازہ کھلنے سے جو سردی کی ایک لہر اندر آئی وہ بے اختیار اس سے کپ کپا اٹھی۔ بیڈ کے سرہانے سے شال اٹھائی اور اوڑھتی ہوئی چائے کا کپ لیے بالکنی میں نکل آئی۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر نیچے لان کو دیکھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ لان میں پودوں کی وجہ سے گھنا اندھیرا عجیب بھیانک لگ رہا تھا۔ اس خاموشی، سناٹے اور وحشت سے کوئی اور لڑکی ہوتی تو کبھی باہر نہ نکلتی، مگر وہ آنی تھی۔ اس رات کی طرح اس کی ذات میں بھی ہزارہا اسرار اور بھید چھپے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے رو پڑنے والی آنی کو رات کے اس پہر یہ سناٹا اور وحشت بھرا ماحول میسمرائز کرتا تھا۔ وہ آنی تھی جو رات کی اس وقت چپ چاپ اندھیرے میں بنا ڈرے کھڑی رہتی تھی۔ وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر بھی اس چاند کو دیکھ سکتی تھی جو اسے اپنی طرح تنہا اور خاموش لگا کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا رات ہوتے ہی ہر طرف ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ وہ اسے بہت شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ یہ اسرار اور وحشت بھری رات اسے بالکل اپنی ذات کی طرح لگتی، لامتناہی وحشت اور اسراروں سے لبریز۔ ہمیشہ اس سمے اس کے ساتھ اس کا ماضی ہوتا تھا۔ وہ ماضی میں سفر کرتی تھی، ہزار بار جیتی اور مرتی تھی، مگر آج کچھ الگ تھا۔ آج اس کے خیالوں کی دنیا میں ہر طرف ارزق تھا۔ آج وہ شناسا سا اجنبی اس کے سنگ تھا۔ آج وہ کچھ بھی اور سوچے بنا اس کی ذات کو سوچ رہی تھی۔
اسے یاد آیا اس کا پریشانی سے پوچھنا اور اس کے لیے کھڑے رہنا۔ وہ جانتی تھی، اس نے بہت سنا بھی تھا۔ ازرق ایک مغرور شہزادہ تھا جو سب کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، جو کسی سے مخاطب بھی ہوتا تھا تو جیسے احسان کر رہا ہو، جس سے ہر کوئی مخاطب ہونا خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ وقت جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکا وہ ازرق کے لیے رک جاتا تھا۔ اسے وقت کو روکنا آتا تھا، وہ ازرق اس کے لیے رکا تھا۔ وہ خود اسے مخاطب کر رہا تھا، وہ جس کی توجہ کی دنیا منتظر رہا کرتی تھی۔ اس کی ساری توجہ اس سمے صرف اور صرف آنی پر تھی۔ اس کے لہجے میں موجود ساری فکر آنی کے لیے تھی۔ یہ سب سوچیں اسے عجیب احساسات سے دوچار کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا جس وقت ازرق اس کے پاس آ کر رکا تھا کیسا تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی کیسے دل کو ڈھارس ملی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی اور بے حد حیرت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کسی کو بھی دیکھ کر اس کے اندر یہ احساس نہیں جاگا تھا، حتیٰ کہ شہروز کو دیکھ کر بھی۔ اور بس اس ایک نام پر آ کر ساری سوچیں منجمد ہو گئی تھیں۔ شہروز، اس نام کے آگے ڈھیر سارے سوالیہ نشان تھے۔ اس نے بہت پہلے چاچو کو بابا سے کہتے سنا تھا کہ آنی تو میری بیٹی ہے، اسے ایک دن میں شہری کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تب اس نے شہری کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا میں شہری کی دلہن بنوں گی؟ کیا وہ شہری ہوگا جس کے لیے ہر چیز ہر انسان سے بڑھ کر ساری دنیا میں صرف اور صرف میں اہم ہوں گی؟ کیا وہ شہری ہے جس کا سارا وقت صرف میرا ہوگا، جس سے میں ہر بات شیئر کروں گی؟ نہ جانے کب یہ سوچیں امید میں ڈھلی اور اس نے اس کی ذات کو سوچنا شروع کر دیا۔ آنی نے یہ سب امیدیں شہری کی ذات سے لگا تو لی، مگر شہری خود میں رہنے والا ایک سیلف سینٹرڈ انسان تھا۔ اس کا موڈ ہوتا تو کسی سے بات کرتا، اور اگر موڈ نہ ہوتا تو ماں باپ سے بھی مخاطب نہ ہوتا تھا۔ اس کی ذات اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ شہری کا یہ سیلف سینٹرڈ اور قدرے سیلفش انداز اسے واپس اس کے خول میں دھکیل گیا۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب اس کا موڈ ہوتا بلاتا، ورنہ خود میں گم رہتا۔ اس سے مخاطب بھی ہوتا تو ایسا حاکمانہ انداز ہوتا کہ آہستہ آہستہ آنی کو اس سے بیزاری ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جتنا اس سے مخاطب ہوتا اسے حکمی اور خود غرضانہ انداز و طبیعت کو محسوس کر کے آنی اس سے چڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس کا دل دھڑک کر زندہ ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اب وہاں وہی جامد چپ اور خاموشی تھی۔ اب دل دھڑک تو رہا تھا مگر جیسے ایک رسم پوری کر رہا ہو۔ اب اسے یہاں سے وہاں تک اپنے اندر موت کا سناٹا لگ رہا تھا۔ اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پیدا ہوتے ہی خوشیوں کے جھولے میں جھولتے ہیں اور مرتے دم تک خوشیاں ان کا مقدر رہتی ہیں، وہ لوگ سب سے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پیدا ہوتے ہیں، غموں کا مزہ چکھ لیتے ہیں، مگر پھر ایک وقت آتا ہے یہ زندگی ان کے ہر غم کا مداوع کر دیتی ہے۔ اور پھر آتے ہیں سب سے بد نصیب لوگ، جو پیدا ہوتے ہی بد نصیبی دیکھتے ہیں اور پھر مرتے دم تک وہی بد نصیبی ان کا مقدر رہتی ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا شمار تیسری قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا اس کی قسمت نہیں بدلے گی، اس کی زندگی اس ڈگر سے ہٹ کر کبھی نہیں چلے گی۔ اسے یقین ہو گیا خوشی کبھی اس کا نصیب نہیں ہو سکتی، اور اس احساس کے ساتھ ہی اس کی ذات واپس اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اب وہی جامد چپ تھی، وہی وحشت اور وہی سناٹا تھا، اور اس کی ذات تھی۔ اس نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کی، وہ جیسے ابھی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ سردی سے اس کے ہاتھ یخ ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور سامنے ٹیبل پر رکھا مگ اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ او خانہ، پھر کب تو بھابھی کو حال دل بتا رہا ہے؟ وہ تینوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جب شجاع نے پوچھا۔ ہاشم نے مسکرا کر ازرق کو دیکھا جو مخصوص حلیے میں کوہنیاں سامنے میز پر ٹکائے کافی پی رہا تھا۔ آبان نے بھی حسب معمول فون میں گھسا سر ایک لمحے کو اٹھایا۔ ازرق کی نظروں میں اس دن والا واقعہ گھوم گیا، وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ پتہ نہیں یار، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، بہت سارا پڑھنا ہے اسے، اور ویسے بھی میں سیدھے صبح اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ جب وہ میری ہوگی اور جب ساری دنیا سے بڑھ کر میرا اس پر حق ہوگا، تبھی اپنا اظہار اسے سونپوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ دھیمے پورا سر لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ ہاشم کو اپنے دوست کی سوچ پر بے حد پیار آیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تجھے ایک بار بات تو کرنی چاہیے، بتانا تو چاہیے کہ تو کیا سوچ رہا ہے، یا ایک بار ہی گھر والوں کو بھیج کر دھماکہ کرے گا؟ شجاع نے پوچھا۔ یار پتہ نہیں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، پر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اسے یاد آیا اسے دیکھ کر کس طرح اس روز آنے کی آنکھوں میں سکون اترا تھا، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، شاید اسے لگا ہو اور ایسا نہ ہو۔ اتنا لمبا چوڑا مضبوط انسان اس چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی سے ڈر رہا تھا۔
محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے، ساری دنیا کے سامنے مضبوط اور ناقابل تسخیر لوگ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں تو ساری دنیا کا ڈر اور خوف اس ایک ذات کے حوالے سے ان کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ ازرق کا دل بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں آنی انکار نہ کر دے، کہیں وہ اظہار کر کے اس کو سوچنے کا حق بھی نہ کھو دے۔ اوئے لالے، تجھے بھلا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ شجاع کی بات پر ازرق ہلکے سے ہنس دیا۔ یہی تو بات ہے یار، وہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی بات پر ان تینوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ انہیں ازرق کے محبت کی شدت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بس دعا ہی کر سکتے تھے اپنے دوست کے لیے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی دیر سے خاموش آبان صاحب کی زبان غلط وقت پر نہ پھسلے، اور جو اس سے پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ طے ہو گیا تو؟ اس بات پر ازرق کا دل ایک لمحے کو رکا، چہرہ فک ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تھوڑا سنبھلا اور پھر اس نے جس شدت سے تڑپ کر آبان کو دیکھا اور جتنا تیش اس کی آنکھوں میں ابھرا تھا، آبان کو احساس دلانے کو کافی تھا۔ ایک بار پھر وہ بے وقوفی کر چکا ہے۔ ہاشم اور شجاع دونوں نے ازرق کا چہرہ سفید پڑتا محسوس کیا تھا۔ دونوں نے ہی تیز نظروں سے آبان کو گھورا۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ اور تو چپ ہی رہا کر، مہربانی ہوگی تیری، تو اس فون میں ہی گھسا رہا کر بھائی، نہ نکلا کر پلیز۔ ہاشم نے فوراً سے بات کر کے اس کی بات کی سنگینی کو ذرا کم کرنے کی کوشش کی۔ آبان نے بھی زبان دانتوں تلے دبائی اور اس کی طرف دیکھا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آنی بھابھی تو بس میری ہی بھابھی بنے گی۔ آمین آمین، سب بولو آمین۔ مسخرے پن سے ہاتھ اٹھائے وہ دعا کر رہا تھا۔ اس کی اس بات پر ازرق سمیت تینوں ہنس دیے۔ تاہم ازرق دل میں ہی آمین کہنا نہ بھولا۔ وہ تو اس کی اولین خواہش بن چکی تھی۔ اب اپنی سانسوں سے تو وہ دستبردار ہو سکتا تھا، مگر آنی سے نہیں۔ اتنے میں ازرق کا فون بجا۔ اس نے سب کو چپ رہنے کا کہتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام لالا کی جان، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور آبان کیسا ہے؟ الحمدللہ لالا، ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ بابا جان، مورے اور باقی سب کیسے ہیں وہاں؟ سب ٹھیک ہے یہاں۔ تم کب آ رہے ہو واپس؟ لالا آؤں گا 1-2 دن تک، اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آپ کو بتاؤں گا جب آنا ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، بی بی جان کب سے کہہ رہی ہیں تو ذرا چکر لگا لو۔ جی لالا، آپ انہیں کہیے گا میں 1-2 دن تک آؤں گا۔ اچھا ٹھیک، اور بچے باقی سب ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں لالا، سب ٹھیک ہے یہاں۔ تم دونوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے لالا، بس اب کچھ دن میں پیپر ہیں، پھر مستقل آ جائیں گے حویلی۔ ٹھیک ہے، پھر بے فکر ہو کر پورے دل سے پڑھو۔ ایک دفعہ بی بی جان کو مل جاؤ آ کر، پھر پیپرز کے بعد ہی آنا۔ جی لالا، کوشش کرتا ہوں جلد سے جلد فارغ ہو جاؤں۔ چلو ٹھیک، پھر ملتے ہیں 1-2 روز میں۔ جی لالا، انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھنا لالا کی جان، فی امان اللہ۔ جی لالا۔ کیا کہہ رہے تھے عبدل لالا؟ آبان نے اس کے فون سے فارغ ہونے پر پوچھا۔ بلا رہے ہیں، چلو گے تم پھر میرے ساتھ؟ نہیں، میں پچھلے ہفتے واپس آیا ہوں، تم جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی بس یہ آخری اسائنمنٹ سبمٹ کروا دوں پھر جاؤں گا۔ تم کہو تو میں تمہاری اسائنمنٹ سبمٹ کروا دوں گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ہاشم نے کہا۔ نہیں یار، مجھے سر زین سے بھی ملنا ہے، ڈرامہ کی ریہرسلز چل رہی ہیں آج کل، تو ان سے 1-2 دن کی اجازت بھی لے لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو ابھی تو گھر چلیں، اٹھو۔ ہاشم کے کہنے پر باقی تینوں بھی اٹھ گئے تھے۔ اس کی نظریں آج پہلی بار کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ لاشعوری طور پر کچھ بے چین سی گراؤنڈ میں بیٹھی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی جب رابی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آنی، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اٹھو، آج کلاس لینے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ وہ ایک تاریک گوشے میں بیٹھی تھی کہ رابی کے بلانے پر چونک اٹھی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ آنی نے چونک کر جواب دیا۔ اوہو، تم پھر مراقبے میں چلی گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں اتنا سوچتی ہو؟ جو ہونا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، نہ تم اسے روک سکتی ہو نہ خود کو۔ یوں ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ وقت سے پہلے تم خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ رابی نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ کیا کروں رابی، کچھ بھی تو میرے بس میں نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں وہ انسان ہوں جسے اپنی موت کا علم ہے، اس موت کو روکنے کا طریقہ بھی پتہ ہے، پر اس سے مزاحمت کا حق چھین لیا گیا ہے۔ مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں چپ چاپ اس موت کو گلے لگا لوں۔ بتاؤ نا رابی، میں کیا کروں؟ میں جینا چاہتی ہوں مگر… وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں ٹکائے آزردہ سی بول رہی تھی۔ رابی نے اپنی پیاری سی دوست کا دکھ اپنے دل میں محسوس کیا۔ وہ تمام حالات سے واقف تھی، مگر دنیا کی ہر عورت کی طرح وہ بھی مجبور تھی۔ چلو اٹھو، ابھی سر زین کی کلاس ہے، اور اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو اگلا 1 ہفتہ بطور سزا کلاس میں نہیں جا پائیں گے، اور ان دنوں جبکہ پیپر سر پر ہیں
ہم اس سزا کے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے۔ او ہاں چلو، آنے کو بھی وقت کا احساس ہوا، سو وہ بھاگم بھاگ کلاس کی طرف چل دی۔ آنی 4 بجے یونی سے تھکی ہوئی واپس آئی۔ آج کل ورک شاپس چل رہی تھی، سو معمول سے بڑھ کر لیٹ ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی تھکن کے مارے اس کے سر میں درد تھا۔ وہ لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سامنے صوفے پر شہروز کو دیکھا جو بڑے دھڑلے سے براجمان ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ یا اللہ، اس وقت نہیں، اب مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ اس طرف چلی آئی۔ نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے گلاس وال سے آتا دیکھ چکا تھا اور اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ تم کب بھائی اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ بظاہر نارمل لہجے میں دریافت کیا۔ یہ تو آنی ہی جانتی تھی اسے بات کرنے کے لیے خود پہ کتنا ضبط کرنا پڑتا تھا۔ آنی کے مخاطب کرنے پر وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اسے سخت کوفت ہوئی۔ خبیث کی آنکھیں ہیں کہ ایکسرے؟ اسے ہمیشہ ہی شہروز کی نظریں کچھ کھوجتی ہوئی لگتی تھیں۔ ہاں، تایا ابو ابھی بابا کی طرف گئے ہیں اور ولید بھی دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ تم یہاں منہ اٹھائے کیوں چلے آئے؟ پھر نظر نہیں آتا کوئی نہیں ہے یہاں؟ دل تو چاہا کہہ دے مگر ہائے ضبط کرنا پڑا۔ شہروز نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بیوقوف، تمہارے لیے ہی تو آتا ہوں، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ خیریت ہے؟ آج کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی یونی سے؟ آنی جانتی تھی یہ سوال اس کے دل میں کچھ یوں آیا ہوگا، تمہاری یونی سب کے بعد ختم ہوتی ہے کیا؟ آنی سب سمجھتی تھی، ابھی بھی اس کا دل چاہا اس کا منہ ہی نوچ لے۔ ہاں بس کام تھا تو۔ خیر تم بیٹھو، میں اس وقت آرام کروں گی، چائے پی کر جانا تم، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شہروز کو برا لگا مگر ابھی اس کا یہ انداز برداشت کر گیا۔ کر لو جتنا نخرہ کرنا ہے، آنا تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتا کیز اٹھاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ جو جیپ پارک کر کے اندر آ رہا تھا، سامنے سے بھاگتی ہوئی زرسانگا آ کر اس کے بازو سے لگی۔ لالا آپ آ گئے، وہ خوشی سے چہکتی آواز میں بولی۔ ہاں لالا کی جان، کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اچھا ہوں، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ سب اندر بی بی جان کے پاس ہیں۔ مورے تو ٹھیک ہے نا زری؟ باقی سب بی بی جان بلاتے تھے جبکہ بچپن سے ہی ایک ازرق انہیں مورے بلاتا تھا۔ جی جی لالا، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں، آپ چلیں نا، خود دیکھ لیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی لے جانے لگی۔ ازرق اس کی بے صبری پر مسکرا دیا۔ ارے لالا آپ آ گئے، یہ حسام تھا، اس کے بڑے چچا کا بیٹا۔ ہاں جگر، کیسے ہو تم اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ دونوں ایک دم فٹ لالا، زبردست، اور مستیاں کچھ کم ہوئیں کہ اب تک جاری ہیں؟ اب کہاں لالا، میٹرک کے بعد ہم معصوموں کو وقت کہاں ملتا ہے؟ جھوٹ بولتے تھے سب لالا، میٹرک کر لو، آگے آسان ہے، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولا۔ ازرق اس کی شکل دیکھ کر ہنس دیا۔ پڑھنا تو ہے، کچھ بننا تو ہے۔ جی لالا انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے میں مذاق کر رہا ہوں، مجھے CSS کرنا ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ پیار سے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ کا آخری سیمسٹر ہے نا؟ کب ہیں پیپرز آپ کے؟ ہاں یار بس 10-15 دن ہے، دعا کرو کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ۔ وشے کہاں ہے؟ لالا کہاں ہوگی، وہ کتابوں کے آس پاس ملے گی، کتابی کیڑی۔ ایسے نہیں کہو، اس نے سن لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ تبھی لالا آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس کے سامنے پاگل تھوڑا ہی ہوں جو کہوں گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بی بی جان کے کمرے تک پہنچ گئے جہاں زری اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے چکی تھی۔ السلام علیکم مورے۔ ارے آ گیا میرا بچہ، کیسا ہے تو؟ ماں کی ذرا یاد نہیں آتی؟ آنکھیں ترس گئی ہیں میری، وہ شرمندہ ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں مورے، بس پڑھائی کا بوجھ تھا، مگر ایک ہفتہ اب میں یہیں ہوں۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جاؤ زری، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جی بی بی جان، وہ فوراً سے باہر بھاگی۔ بی بی جان نے اس کے بھاگنے پر ناگواری سے دیکھا۔ ازرق ہنس دیا۔ خیر ہے مورے، چھوٹی ہے ابھی، ہو جائے گی، بڑا نہ ہونے دینا تم اسے۔ وہ ہنستے ہوئے بی جان کو ساتھ لگا گیا۔ اچھا آپ بتائیں نا، کیسی ہیں آپ؟ آپ کے گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ مالش کروا رہی ہیں نا آپ؟ ہاں بچے، وہ پوری توجہ سے اب ان سے پوچھنے لگا۔ مورے باقی سب کہاں ہیں؟ سادون لوگ بھی نظر نہیں آ رہے، میں نے سنا تھا مشتبہ چچا آئے ہوئے ہیں۔ ہاں بیٹا، 2 دن پہلے ہی آئے ہیں وہ لوگ بھی، تمہارے آغا جان کے بلانے پر۔ اس نے چونک کر زرینہ بیگم کو دیکھا۔ خیریت مورے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں بچے، تمہارے افضل لالا اور امینے کی بات پکی کرنے کا ارادہ ہے۔ اوہ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ ہاں میرے بچے، وہ اسے پیار سے دیکھ کر مسکرا دی۔ چلو اٹھو بچے، فریش ہو جاؤ تم، میں چائے وغیرہ بھجواتی ہوں۔
نہیں مورے، آپ آرام کریں، میں زری سے کہتا ہوں، مینے سے بھی ملنا ہے مجھے۔ اچھا بچے، میں تو گھٹنوں کی وجہ سے ایک جگہ پڑی ہوں، ہلنا بھی محال ہے میرا۔ میں آ گیا ہوں نا مورے، ہم ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے۔ اچھا میرا بچہ، سب ہو جائے گا، ابھی تم جاؤ، جا کر آرام کر لو تھوڑا۔ جی، وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مینے، مینے، سنو نا، وہ جو بال سمیٹ رہی تھی پیچھے مڑ کر بیڈ سے چادر اٹھائی۔ ہاں زری، یہاں ہوں میں۔ وہ کمرے میں آئی تو زری کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے، خیر ہے؟ ہاں مینے، اٹھو چلو۔ ارے کہاں چلوں؟ ارے لالا آئے ہیں یار، چلو نا۔ کون آئے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر زری نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، افضل لالا نہیں آئے، ازرق لالا آئے ہیں۔ وہ اس کے اس طرح کہنے پر جھیپ گئی۔ بدتمیز زبان کو تھوڑا لگام ڈالو تم۔ ارے میں نے کیا کہا؟ وہ شریر ہوئی۔ اچھا بس بس چلو، لالا سے مل لوں میں بھی۔ کس سے؟ افضل لالا سے۔ اس کا چہرہ لال ہوا اور ایک دھپ رسیدگی۔ بہت بدتمیز ہو تم زری۔ کب آئے ازرق لالا؟ ابھی آئے، اب چلو نا، تم یہاں ہی پوچھ لوگی سب۔ ہاں ہاں چلو، وہ چادر درست کرتی باہر نکلی۔ ان سب کزنز بلکہ گھر بھر میں اتنا ہی پیار تھا، ایک دوسرے میں سب کی جان بستی تھی۔ اور ہاں، کھانے کا بھی کچھ کرو۔ ہاں چلو، پر وہ ہیں کہاں؟ ارے کہاں ہوں گے، بی بی جان کے پاس بیٹھے ہوں۔ میں گئی، تم آتی رہو آرام سے۔ اچھا اچھا چلو۔ زری کی تیزی اور طوفان طبیعت سے سب ہی تنگ تھے، آندھی طوفان کی طرح یہاں وہاں آ جاتی تھی۔ ابھی بھی بولتی بولتی وہ دالان سے باہر نکل رہی تھی۔ مینے بھی اسے دیکھ کر ہنستی ہوئی بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام مینے، کیسی ہے میری بہن؟ ازرق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ زری کی ہم عمر تھی جبکہ ازرق سے چھوٹی تھی۔ لالا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ ٹھیک رہے شہر میں؟ اور آبان لالا کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک رہا، اور تمہارا لالا بھی ویسا ہی بے وقوف ہے، بالکل نہیں بدلا، اس نے شرارت سے کہا۔ مینے دھیمے سے ہنس دی۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ بس اس کا کام پینڈنگ تھا کچھ، اسی لیے۔ مینے نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں سادون اور فریدون اندر سے بھاگتے ہوئے آئے۔ لالا از ہیئر، ہاؤ آر یو لالا؟ فریدون اس کی گود میں چڑھا۔ آئی ایم گڈ لالا کی جان، ہاؤ از مائی شیرو؟ آئی ایم گڈ لالا۔ فریدون سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے لاڈلا بھی تھا، بلا کا شرارتی اور چلبلا، جبکہ باقی دونوں کچھ سنجیدہ مزاج تھے۔ بڑا شیر کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادون کے برد بار سے انداز پر مسکرا دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان، کب آئے آپ لوگ؟ لالا وی آر ہیئر فار 2 days ناؤ۔ ریئلی؟ اس بار تو فریدون جیت گیا، اس نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ فریدون کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یس لالا، وی وان دس ٹائم۔ اترو فریدون، لالا ابھی تھکے ہوئے واپس آئے ہیں۔ ازرق سادون کی بات پر مسکرا دیا۔ اوکے لالا، آپ فریش ہو جائیں۔ دین آئی ول شو یو مائی گیمز۔ اوکے شیرو، آئی ول پلے ود یو ان دا ایوننگ۔ سادون اس کی بات پر خوش ہو گیا۔ آئی لو یو لالا۔ لو یو ٹو شیرو۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتا اتر کر ہنستا ہوا بھاگ گیا، جبکہ سادون بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ ازرق مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے کھانے پر سب جمع تھے جب ازرق اور افضال ایک ساتھ آ کر سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھے۔ ملازم کھانا لا کر رکھ رہے تھے۔ افضل کی نگاہوں نے بے ساختہ مینے کے سندر چہرے کا طواف کیا۔ زری نے دیکھ لیا اور مینے کو ٹھہوکا دیا، اس کے دیکھنے پر شریر انداز میں آنکھ ماری۔ وہ بھی افضل کی نظریں محسوس کر چکی تھی۔ چہرہ لال ہوا، تاہم زری کو گھورا۔ بدتمیز، جگہ کا تو خیال کر لیا کرو، آہستہ آواز میں زری سے کہا، مگر آواز افضل تک بھی پہنچ گئی۔ وہ جو زری کی کارروائی دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، مینے کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ زری اور مینے نے فوراً گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ زری تو دھیمے سے ہنس دی، مینے مزید جھیپ گئی۔ باقاعدہ والدین نے تو نہ پوچھا تھا، مگر بچہ پارٹی سب آگاہ تھی۔ ازرق نے بھی اس کے ہنسنے پر مڑ کر لالا کو دیکھا، جو خود اس طرح ہنسی نکلنے پر خفیف سا ہو گیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ مشابہت تھی۔ کیا بات ہے لالا، آج کل بڑی مسکراہٹیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ افضل جھیپ گیا۔ کچھ نہیں یارا۔ کچھ تو ہے لالا، ازرق ہنس دیا۔ تم چلو، تمہاری بھی خوب خبریں مل رہی ہیں مجھے۔ او، ازرق ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ شرارتی تاثر اب غائب ہو گیا تھا۔ کیا مطلب لالا؟ اس آبان کو تو میں واپس جا کر پوچھوں گا، اسے شک تھا اسی کے پیٹ میں درد ہوا ہوگا۔ افضل اس کے تاثرات دیکھ کر محسوس ہوا۔ بچے ذرا کھانے کے بعد ملو مجھے۔ یہ سب باتیں وہ دھیمی آواز میں کر رہے تھے۔ بابا اور چاچو لوگ بھی سب قبیلے کے معاملوں پر بات کر رہے تھے۔ آقا جان کے آنے پر یکدم خاموشی چھا گئی۔
السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام بچے، کب آئے ہو؟ آغا جان آج ہی دن میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہو، اور وہ دوسرا گدھا کیوں نہیں آیا؟ ان کا مزاج شگفتہ ہی ہوتا تھا، مگر کچھ بڑھاپے نے اب سنجیدہ اور خاموش کر دیا تھا۔ آئے گا آبان بھی آغا جان، جلد انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بچے، کھانا شروع کرو۔ پھر خاموش ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد بڑے سب قہوہ، جبکہ بچوں نے کافی اور چائے کی خواہش کی۔ وشے بات سنو، وہ جو حسب معمول ایک جانب وہی لاؤنج میں فلور کشن کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی، صدف چاچی کی آواز پر سر اٹھایا۔ پلیز ان بچوں کو کمرے میں لے جاؤ۔ مشتبہ صاحب کے اشارے پر انہوں نے بچوں کو رخصت کرنا چاہا۔ جی چاچی، میں لے جاتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد حسام، افضال اور ازرق بھی کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ گئے۔ حسام سونے، جبکہ ازرق اور افضل واک کی غرض سے باہر چلے گئے۔ مینے اور زری تو بڑوں میں بیٹھتی ہی کم تھی، اب بھی دونوں اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ اب بس گھر کے بڑے افراد ہی جمع تھے۔ ہاں بچوں، تو تم لوگ آگاہ تو ہوگے ہی ہماری خواہش سے۔ جی جی آغا جان، زرینہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر افضال اور مینے سے بھی پوچھ لو اور تیاریاں شروع کرو۔ جی آغا جان۔ مشتبہ تم کب تک ہو یہاں؟ آغا جان بچوں کو 3 ماہ کی چھٹیاں ہیں، تب تک تو بچے یہاں ہی ہوں گے، میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہو کا کیا ارادہ ہے؟ میں بھی ان سے متفق ہوں آغا جان۔ پھر 1 آدھ مہینے میں اس ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ازرق اور آبان بھی خیر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے پھر۔ بہت بہتر آغا جان۔ مینے کی ماں، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ ان کا انداز نرم اور بیک وقت 2 ٹوک بھی ہوتا تھا۔ وہ کسی پر اپنی مرضی تھوپنے کے قائل نہ تھے، تبھی اب تک اس خاندان کا ایک ایک فرد ان کے ہر فیصلے پر سر جھکاتا آیا تھا۔ اب بھی سب کی رائے لینا ضروری سمجھا۔ جیسے آپ بہتر سمجھیں آغا جان۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ افضل گھر کا پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، ساری عمر ان کی آنکھوں کا نور ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا، ان کے لہجے سے بھی خوشی عیاں تھی۔ جیتے رہو میرے بچوں، زمان مجھے کمرے تک چھوڑ دو، میں تھک گیا ہوں۔ جی آغا جان۔ اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی۔ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ دونوں گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ آج سر زین نہیں آئے تھے، تبھی سب اسٹوڈنٹس سردیوں کی دھوپ کا مزہ اڑا رہے تھے۔ میں چائے اور سموسے لے کر آتی ہوں آنی، تم بیٹھو یہیں، اور اٹھ کر کیفے کی طرف چلی گئی۔ اس کا کل سے موڈ سخت خراب تھا۔ وہ شہروز کو دیکھتی ہی تھی تو 2 دن موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، کل تو مخاطب بھی کرنا پڑا تھا، اب تو ہفتہ بھر خیر ہی تھی۔ وہ جب جب بھی اسے دیکھتی تھی اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آتا تھا، خود پر جی بھر کر ترس آتا تھا، اور وہ یہی کر بھی سکتی تھی، سو جی بھر کر ترس کھاتی تھی۔ اور اب تو درد بھی حد سے سوا تھا، دل جو دغا دے چکا تھا۔ ابھی بھی وہ سخت آزردہ سے سر جھکائے بیٹھی گھاس کو نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی کہ پشاوری چپلوں میں مکید سرخ و سفید پاؤں اس کے قریب آ کر رکے۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتی تھی، پتہ نہیں کب اور کیسے، لیکن وہ بنا سر اٹھائے بتا سکتی تھی کہ کون آیا ہے۔ اپنا شغل ترک کر کے وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے بیٹھ گئی۔ ازرق جو بغور اسے دیکھ رہا تھا، کچھ لمحے یوں ہی دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے آنی نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن پھر اٹھ کر ایکسکیوز کرتی ایک طرف بڑھنے لگی کہ ازرق کی آواز پر رک گئی۔ آپ اکیلی ہیں آج؟ رابی کہاں ہے؟ وہ نہیں دکھ رہی آپ کے ساتھ، محض بات کرنے کی خاطر کہا اس نے۔ اس نے ایک لمحہ نظر اٹھا کر ازرق کو دیکھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں اپنی بے پناہ وجاہت لیے نکھرا نکھرا سا کھڑا تھا۔ کچھ لمحے اس کے بولنے کی منتظر رہی، پھر آگے بڑھنے لگی کہ ایک بار پھر ازرق کی آواز نے اس کے پیروں کو زنجیر کیا۔ اس کی بے تاثر اور قدرے سرد نظروں نے ازرق کے اندر بے چینی بھر دی تھی۔ دل نے تو جو کرنا تھا کر چکا تھا، وہ مزید اس کے ہاتھوں دکھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ خود سے بھی ڈرتی تھی، سو اسے اوائڈ کرنا ہی بہتر فیصلہ لگا۔ آپ کب تک مجھ سے یوں ہی بھاگتی رہیں گی؟ میں آپ سے نہیں بھاگ رہی، یہ تو آپ اچھے سے جانتی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انداز کچھ استہزائیہ ہو گیا۔ میں آپ سے کیوں بھاگوں گی؟ اسے غصے سے رونا آیا تھا یا بے بسی سے، وہ سمجھ نہیں پائی۔ یہ بھی آپ ہی بتا سکتی ہیں۔ مجھے جانا ہے۔ چلی جائیں گی آپ، میں آپ کو روک نہیں رہا، مگر میری بات کا جواب دیے بنا آپ نہیں جا سکتی۔ یہ کیسی ضد ہے مسٹر خان؟ میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اسے آنی کے یوں اجنبیت سے بلانے پر جی بھر کر طیش آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دے، اسے بتا دے وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اپنے جذبوں کو احساس دلا دے، مگر کہاں تو یہ
آنی بی پابند بھی میں آپ کو ایک دن کر ہی لوں گا، تب تک سوچ لیجیے آپ۔ وہ اس کی بات انسنی کرتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ازرق بے بس سا کھڑا سوچتا رہ گیا، پتہ نہیں کب اس پتھر سے برف پگھلے گی۔ اس کا دل بھی آیا تھا تو کہاں، ساری دنیا اس کے قدموں میں تھی، مگر اس کے دل نے بھی وہاں دگا دیا تھا جہاں اس سب کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ آنی بھاگتی ہوئی اپنے سنسان گوشے کی طرف آ گئی جہاں وہ عموماً دنیا کے ہنگاموں کو بھلائے بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنے بیگ سے ڈائری نکالی اور اس پر قلم گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بری طرح دھندلا رہی تھی مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اشکوں سے بے پرواہ ڈائری پر قلم چلاتی جا رہی تھی۔ آنی رابی سے اپنا دکھ شیئر کرتی تھی یا پھر اس ڈائری سے جہاں اس کے دل کا ہر درد رقم تھا، وہ بھی جو وہ آج تک کسی سے نہیں کہہ پائی تھی۔ ابھی بھی آنکھوں سے اشک رواں تھے، یوں جیسے ساون کے مہینے میں تیز جھڑی لگی ہوئی ہو جس کا قریب قریب رکنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کو یوں ہی بے دریغ اشک لٹانے کی عادت تھی۔ عجیب شخص ہے، مجھ سے گریز پا بھی ہے، نظر نہ آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے۔ رابی جب چائے لے کر اس جگہ پہنچی وہاں آنی کی بجائے ازرق کو کھڑے پایا۔ یہاں آنی تھی، کہاں گئی وہ ازرق بھائی؟ ازرق چونکا۔ ہاں جی، پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھی۔ رابی کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ وہ آخر مجھ سے کیوں بھاگتی ہیں، میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس کا لہجہ بہت افسردہ تھا جسے محسوس کر کے رابی بھی افسردہ ہو گئی۔ میں آپ کیا بتاؤں آپ کو ازرق بھائی، ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ازرق کو رابی کی پھیکی سی مسکراہٹ سے کچھ عجیب احساس ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ آخر یہ کیا اسرار ہے؟ کچھ نہیں بھائی، میں آنی کو دیکھ لوں۔ وہ اسے ایکسکیوز کرتی ہوئی آنی کو ڈھونڈنے چل دی۔ وہ اس کے دل کے حال سے واقف تھی، تبھی پریشان بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے ازرق سے ملنے کے بعد اس کا اپنا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ وہ جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ازرق پیچھے کھڑا سوچتا رہ گیا، اس کا پتہ لگوانا پڑے گا۔ آنی میری زندگی ہے اور میں اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ وہ سوچتا ہوا گھر جانے کی غرض سے یونی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب اس الجھے دماغ کے ساتھ وہ اور کوئی کلاس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ فلیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ آبان کی کال آ گئی۔ اوئے تو واپس نہیں آیا اب تک، کہاں ہے؟ میں فلیٹ میں ہوں۔ او لالے، یونی آتا نا، گھر پہ کیا کر رہا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کا دل ابھی آبان کی بے پرکی سننے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ کچھ کہہ کر اس کی توجہ خود پہ نہیں دلا سکتا تھا، سو صبر سے اسے سن رہا تھا۔ تو ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ ہاں ٹھیک ہوں یار، بس ہلکا سا سر میں درد ہے۔ اوہ، سفر کی وجہ سے ہوگا، چل تو چائے پی، دوا کھا اور سو جا۔ دوسرے دونوں جنوں کے ساتھ آتا ہوں پھر میں یونی کے بعد۔ وہ کسی خیال سے چونکا۔ ہاں کیا کہا؟ او بھائی ہوش کر، تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہوں یار، ریسٹ کرنے دے مجھے اب۔ اوکے، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ وہ فون رکھ کر کافی بنا کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر آرام سے سوچنا چاہتا تھا، سونے کا تو ارادہ نہیں تھا، دماغ جو اتنا الجھ رہا تھا۔